اور میں میم کا بے حد مشکور ہوں کہ جب بھی میں نے انہیں کال کی ہے، میں نے کل کال کی تھی، انہوں نے اپنی ڈائری دیکھ کے کچھ اپنا ایڈجسٹمنٹس کر کے ٹائم نکالا ہے بڑے شارٹ نوٹس پر. تو میں پرسنلی بھی ان کا شکر گزار ہوں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ میم اپنے لیکچر کا آغاز کریں. کیپنگ ان ڈیو ٹائم کنسٹرینٹ. اوور ٹو میم. السلام علیکم ایوری میں اس کو ذرا کرسپ رکھوں گی، آج میں ٹائم کم ہے. تو لیٹ اس اسٹارٹ اور زیادہ بات نہیں کرنے کی. آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو واٹ فیملی لا. فیملی، واٹ از دا فیملی؟ فادر مدر بچہ، دیٹ از فیملی. وی اسٹارٹ ود نکاح نامہ because that وہ بیسس ہوتا ہے ایک فیملی یونٹ بننے کا. نکاح نامہ میں میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں پوری آپ لوگ شو پتا ہے کہ کتنی شکیں ہوتی ہیں اوپر کہ جو امپورٹنٹ میٹرز اس سے بات کرتے ہیں. اوپر جو بھی آئے گا وارڈ نمبر سب کچھ ٹرم سب کچھ. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ جو میٹرز ہوتے ہیں لیگل میٹرز جو وی ہیو ٹو فیس ان کورٹ آ حق مہر. تو لکھا ہوگا آپ کتنا حق مہر مقرر کیا گیا. وہ کریں مقرر جو بھی کرتے ہیں ان کے اپنی برسات میں رہ کریں گے. بٹ ایک میں ایڈوائز آپ کو دے دوں کہ آپ کے پاس اگر کلائنٹس آتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں بعض لوگ بعض ہم نکاح نامہ فل کرانے کے لیے، میجورٹی پیپل ڈونٹ، تو میں کہتی ہوں ایک وکیل کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لو تو آپ کی بچوں کے جو رائٹس ہیں وہ سیکیور ہو سکتے ہیں. تو میں ایڈوائز یہ کروں گی پلیز ٹیل دم کہ آپ نے سونا نہیں مینشن کرنا حق مہر میں، بیکاز وہ سونا ریکور کرنا از پروبلی امپاسبل ہو جاتا ہے وہ. تو آپ وہی پیسے رکھیں مؤجل غیر مؤجل. مؤجل مینس پرومپٹ، غیر مؤجل مینس ڈیفرڈ ڈاور. پرومپٹ ڈاور اس وقت نکاح کے وقت بھی دے سکتا ہے اور نکاح کے بعد جب بھی لڑکی ڈیمانڈ کرے وہ اس کو پرومپٹ ڈاور اس کا دے گا. بے شک اس کو نکاح کے وقت نہ دے اور بعد میں اگر وہ کرتی ہو. اور جو ڈیفرڈ ڈاور ہے وہ ریکوریبل ہے ان کیس آف ڈیتھ اینڈ ڈیورس. اینڈ ون مور ریزن، اینڈ دیٹ ریزن از کہ اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے بغیر پرمیشن کے ساتھ اٹس ریلیونٹ، اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر جو عورت کا جو ڈیفرڈ ڈاور اماؤنٹ ہے جو غیر مؤجل ہے وہ پرومپٹ بن جاتا ہے. دس واز جج میڈ لا. مولوی نور الحق ہمارے بہت ہی ریسپیکٹیبل اینڈ بریلینٹ جج تھے ہمارے. انہوں نے ان کی ایک رولنگ میں یہ بات آئی تھی. اس کے بعد a lot of judges also started taking that and running with it. لکھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آیا حق مہر کے عوض کچھ دیا گیا ہے تو کرتے جی بس. اب ریسنٹلی میرے پاس آیا تھا کہ کافی بڑا وہ کیا تھا، اس میں کیا تھا کہ اس کے عوض زمین دی گئی. فار ایگزامپل اوکے آئی ٹاک اباؤٹ کیس جو سائن ہوا ہے وہ کہ اس کو دیا گیا 1 لاکھ روپے اس بچی کا حق مہر تھا. اس لڑکے نے اس کو اس کے 64,000 کے زیورات دے دیے. چھوٹی فیملی تھی. وہ لڑکی عدالت میں آ گئی، اس میں لکھا تھا کہ تولی زیور دیا گیا. لانگ ٹائم بیک وہ لڑکی عدالت میں آ گئی جو میرا حق مہر دلایا جائے. تو وہ یہ رپورٹڈ ججمنٹ قاضی صاحب کی تھی کاؤنسل اندر کہ وہ جو ہم نے ان لیو دیر آف اس کے عوض جو دیا تھا تو کیا ہو رہا تھا عدالتوں میں کہ وہ عوض بھی مل رہا تھا فل بھی مل رہا تھا. تو یہ بات کلیریفائی ہوگی ان 2007 اور 8 میں 6 اور 7 میں. قاضی صاحب کی رولنگ ہے، رپورٹڈ کیس ہے. ڈونٹ آسک می فار نمبرز، مجھے کبھی نمبرز یاد نہیں رہتے تو مجھے سائٹیشن بھی کبھی یاد نہیں رہتی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس نے 64,000 کا جو سونا دیا وہ 64,000 نکال کر 1 لاکھ میں سے انہوں نے پھر الاؤ کیا کیونکہ ان لیو دیر آف دے دیا گیا تھا. اس بات کا خیال رکھیں. حق مہر کے بعد والا کالم ہے نا اس کو شیخ کو اس کو غور سے پڑھیں آپ لوگ. اس کے بعد آتا ہے جی کالم 18 جس میں کہ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا. اس میں ابھی بھی پرسوں کسی نے مجھ سے فون کیا تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی کہ دیر از نو سچ کانسیپٹ آف رائٹ آف ڈیورس. یہ ایبسولوٹلی انکریکٹ ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں جی خلا بھی نہیں ہو سکتی مرد کی اجازت کے بغیر اور یہ طلاق کا حق کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بابت 1991 میں somebody had moved a petition before the High Court and it was dismissed. سورہ الاحزاب آیت نمبر 25 سے لے کے 29 سے دیکھ لیجیے، ان کی تفسیریں پڑھ لیجیے. اس میں لکھا گیا ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مقطع ہو گئے تھے، مالی حالات. تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلا کر کہا کہ جاؤ ازدواج محترات سے کہو اگر لیتی کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، مگر میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں.
That is the time right of divorce was. He allowed his wives to exercise the right of divorce. खुला जो है, खुला is वो एक, देखिए जैसा मर्द का होता है absolute right of divorce. He doesn't have to give any reasons मैं क्यों तलाक कर रहा हूँ. Although वो चल रही है, मुहिम चल रही है कि नहीं, he has to give a reason, इस तरह से गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है. फिर वो जब होगा देखी जाएगी. तो वो बगैर किसी रीजन के उसको तलाक दे सकता है. और लड़की के पास right of divorce and she is not happy with him, she can just right of divorce exercise करे अपना. जिस तरह से ये राइट ऑफ डिवोर्स एक ऑर्डेन राइट है, ऑर्डेन मीन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो राइट अगर उसको अल्लाह ने दिया है तो इसी तरह से खुला का भी राइट अल्लाह ने औरतों को दिया. आयत नंबर 229 to 233 तक के आप तफसीलें पढ़ें, ओके, और उस पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो औरतों का है कि उनसे वो वापस ना लो जो अच्छे वक्त में तुमने को दिया है, और उसको इजाजत दी. खुला का कॉन्सेप्ट उधर कवर किया गया है. तो प्लीज ये होता किसी रिसेंटली हुआ था वो कि नहीं बगैर मियाँ की इजाजत की औरत खुला नहीं देती. खुला इज ऑल्सो एन ऑर्डेन्ड राइट फॉर द वुमन. तो इस्लाम में मैरिज इज लव एंड हार्मनी एंड पीस. अगर आप खुश नहीं है तो व्हाई शुड यू लिव इन अ हेटफुल यूनियन. तो आपको मैं मानती हूँ जायज बातों में सबसे बुरी अल्लाह मेरे को तलाक लगती है, मगर अल्लाह ने इजाजत जरूर दी है इसकी. दिस इज नॉट अ राइट कि लाइटली एक्सरसाइज किया जाए. लास्ट टाइम जब मैंने ये लेक्चर दिया था तो किसी ने कहा था कि औरतों को राइट ऑफ डिवोर्स देने से वो जज्बाती होती हैं और एक्सरसाइज कर लेंगी, नीजेट रिएक्शन करेंगी. तो ऑन द कॉन्ट्री औरत अपना घर खुद नहीं चलाती. 100 में से एक होगी कर लेगी, औरत अपना घर संभालने की कोशिश करती है. सो डोंट गिव दिस, डोंट टार देम विद द प्रेशर. नहीं ये तो सोच ही नहीं सकती है, आगे कर देती. नो, दे थिंक अबाउट इट बिफोर दे डू इट. सो राइट ऑफ डिवोर्स आपकी बेटियां, आपकी बहनें, उनको जरूर राइट ऑफ डिवोर्स दिए. मैं क्यों कह रही हूँ आप राइट ऑफ डिवोर्स दिलाएं? क्योंकि राइट ऑफ डिवोर्स जब औरत को होता है तो अपना हक महर कवर कर सकती है. खुला में उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है. पंजाब में अमेंडमेंट आई थी कि दैट वाज द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ कि काजी डिसाइड करेगा कितना उसने हक महर वापस करना. बट वो अमेंडमेंट अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेट होगी 2-3 साल पहले. पंजाब में हो रहा था 50%, 20%, उन्होंने चार्ट बनाया हुआ था. सो इसलिए मैं कहती हूँ भाई जो आपने लड़की का जो सिक्योरिटी होती है ना, हकमेहर इज नॉट कि अच्छा एक और हकमेहर के बाद हकमेहर ये मैं आप क्लियर कर दूँ आपको 32 रुपए सिक्का राइजुल वक्त नहीं होता. हकमेहर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बॉय. उसके बाप का इकोनॉमिक स्टेटस नहीं, लड़के का, वो लड़के ने देना है हकमेहर. तो इसका भी ख्याल रखें. जो कर देना शरई हकमेहर प्लीज, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप लोगों को नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेबल. तो शरई जब आप 32 रुपए का हिसाब लगाते हैं उस जमाने के 32 रुपए आज से 1500 साल पहले के, आज क्या होगा होगी आप खुद सोच लीजिए. तो एनीवे देयर आर अदर मोड्स ऑफ मैं पहले ये मैरिज डिवोर्स का कर दूं फिर बच्चों पे आते हैं. अगर कोई औरत वांट्स टू डिवोर्स, वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मैरिज, उसको फिर ग्राउंड्स हैं. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 1939 के ग्राउंड्स हैं. देयर 9 ग्राउंड्स. उनमें खुला भी एक ग्राउंड है. वो ग्राउंड खुला ऐसा ग्राउंड है जो उसको प्रूव नहीं करना. पहले करना पड़ता था, 6-6 साल लड़के धक्के खाते थे. अब ये है कि लड़की को खुला का दावा दायर करती है, लड़का आता है वो कहता है जी नहीं मैं तो बसाना चाहता हूँ, लड़की आती मैंने नहीं बसना. जज कहते हैं पीछा छट देता है और डिग्री पकड़ा देता है उसको. ये ले जाए डिग्री. वो डिग्री फिर जाती है कहाँ? आर्बिट्रेशन काउंसिल में या यूनियन काउंसिल में जाएगी. वहाँ 3 महीने आर्बिट्रेशन काउंसिल रेकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स करने की कोशिश करेगा. फेलिंग विच 30-90 डेज के बाद तलाक का सर्टिफिकेट इशू कर देगा. ठीक है. अब जब औरत को तलाक होगी तो वो अदालत में आके अपना जो कुछ हक में है सब रिकवर करेगी. उसमें भी मैं आगे जब मेंटेनेंस में हम आएंगे उस पर मैं आ जाऊंगी. जब औरत को अगर औरत कोई और ग्राउंड लेती है खुला के अलावा, लाइक वो लेती है ग्राउंड के क्रूअल्टी है. क्रूअल्टी इज नॉट ओनली कि मारता पीटता है, क्रूअल्टी इज ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल क्रूअल्टी. बड़ी रूलिंग्स आ चुकी हैं कि जो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी ऑफ क्रूअल्टी, डू नॉट से कि जी ये सिर्फ उसको मार पीटी क्रूअल्टी है. मेंटल क्रूअल्टी होती है, टेंशन में रखता है, उसको स्ट्रेस में रखता है, उसको हर तरह से तंग करता है, मेंटली उसको डिस्ट्रेन रखता है. वो प्रूव करना पड़ता है. उसके लिए प्रॉपर ट्रायल चलता है. वो कहती है जी ही इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए ट्रायल चलेगा. उसको कोर्ट बुलाएगा, उसका इलाज करेंगे, 6 महीने अगर ठीक नहीं तो कोर्ट उसको डिग्री दे देगा. उसके बाद होता है कि जी मेंटली वो बंदा मेंटली अनस्टेबल है, हो जाता है, ही इज बीन मिसिंग फॉर 4 years, वो हो जाता है. उसकी प्रॉपर्टी जो उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है, उसको इस्तेमाल करता है. प्रॉपर्टी फर्स्ट को लड़की का घर है, उसको किराए पे चढ़ाया हुआ, उसको किराया नहीं दे रहा उसका,
That is the reason وہ misappropriate کرتا ہے. اس کی religious duties میں اس کو نہیں اپنے perform کرنے دیتا, religious duties which I mean as مسلمانس, okay, وہ duties نہیں perform کرنے دیتا. اس کو encourage کرتا ہے کہ وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائے, like پیسے کما کے کر لائے. اس وقت اس کو that is a ground she has to, all these grounds she has to prove, okay. اگر وہ گراؤنڈ پروف کر دیتی ہے, یعنی کہ وٹنسز پریزنٹ کرتی ہے, ایویڈنس لے کر آتی ہے, وہ گراؤنڈ پروو ہو جاتا ہے, then only will the woman be entitled to recover her half meher. Okay, ماں سے وہ خلا میں اس کو حق مہر نہیں ملے گا, مگر جب یہ گراؤنڈ سے دوسرے کوئی گراؤنڈ لیتی ہے تو اس گراؤنڈ کو اگر پروف کر دیتی ہے اس کو حق مہر ملے گا. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ عورت جب, میں اس سے پہلے میرج ہسبینڈ وائف کی میٹرز ڈسکس ہو رہی, پھر میں بچوں کی بات میں آؤں گی. اب عورت گھر بیٹھ جاتی ہے. اچھا اب ایک اور بات ہے, ایک عورت جو میں بولی نا گراؤنڈس پروف کرنا, ان میں ایک گراؤنڈ ہے کہ وہ اس کو وہ کہتی جی میرا پرومپٹ حق مہر ہے مجھے دے دیا جائے, جو وہ نہیں دیتا. وہ عدالت میں آ جاتی ہے کہ جی میرا پرومپٹ حق مہر ہے, اپنی میرج کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہ رہی بٹ آئی وانٹ اٹ. اور وہ اگر لڑکی جا کے باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا پرومپٹ حق مہر مجھے نہیں دیا گیا, we call it living away from the husband without consent and permission with just cause. تو وہ عورت جتنے تک ماں باپ کے گھر بیٹھے گی وہ مرد پر لاگو اور اس کو مینٹیننس بھیجو, اس کی زوجیت میں ہے وہ. اگر وہ کہتی ہے مجھے علیحدہ گھر, مسلم وومن از انٹائٹلڈ ٹو سیپریٹ اکاموڈیشن, کوئی زبردستی اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رکھ سکتا. تو I think she's a foolish girl, بڑا جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا آرام رہتا ہے, اٹس نائس ٹو ہیو گھر بھرا. بٹ اینی وے وہ کہتی ہے مجھے علیحدہ گھر لے کے, تو اس کا حق ہے کہ وہ علیحدہ گھر مانگے, اور اس کو نہیں لے کر دیتا ہے. دیٹ وہ آگے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے, شی از لیونگ اوے فرام پیرنٹس ود جسٹ کاز, تو اس کو حق میں ہے, اس کو مینٹیننس ملے گا. وہ دوسری شادی کر لیتا ہے, اس بیوی کو علیحدہ گھر میں نہیں رکھتا, دونوں بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے, کہتی نہیں میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. That is lives away from him with just cause. ان گراؤنڈ پہ جب آئے گی وہ اور گراؤنڈ کو پروف کرے گی, تو another ground اس کو جو پروف کرنا پڑے گا کہ 2 سال تک اس نے مینٹیننس نہیں دی ہے, 2 years نان پیمنٹ آف مینٹیننس پہ بھی وہ جسٹ کاز ہوگا اور اس کی میرج ریزالو ہو سکتی ہے. اینڈ شی کین آلسو کلیم ہر پاسٹ مینٹیننس. جہاں میں نے آپ کو بتایا اگر حق مہر ہے تو خلا میں حق مہر تو نہیں اس کو ملتا, مگر عدت کے پیریڈ کا مینٹیننس, یعنی کہ 3 مہینے کا مینٹیننس عورت کو لازم ملتا ہے. اینڈ اٹس بین ہیلپ بائی دی سپریم کورٹ کی شرعی ڈیٹ ہے, اس کو کلیئر کرنا ہے. بلکہ سپریم کورٹ کی بہت فیمس ایک رولنگ ہے, آئی تھنک اٹ از 1997 یا 98 کی وہ رولنگ ہے کہ عورت نے لکھ کر کہہ دیا میں نے اپنا حق مہر معاف کیا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, یہ شرعی اس کا حق ہے, اس کا شرعی رائٹ ہے. Women do, ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں, women do foolish things to win the affection of their husbands. تو یہ میں سپریم کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا, انہوں نے کہا اس کو حق مہر دیں. کسی میاں کے افیکشن کے لیے کر رہی ہے, زور زبردستی میں کر رہی ہے, کوس میجرز پہ اس کو کوس کر رہا ہے تو وہ کر رہی ہے, تو دیٹ از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ. ایک شادی ہوتی ہے, اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ there will be children in the marriage. جلدی کی جب بات آ گئی میں ابھی سے آپ لوگوں کو بتا دوں, تو نکاح نامہ میں میں کرتی اب تک ہوا نہیں کچھ, بٹ وہاں پہ ایک کالم ہے, کوئی کیا شوہر کے طلاق کے حق پر کوئی اور شرائط لگائیں گے, وہ آپ نہیں کچھ کر سکتے. سپریم کورٹ نے کہا کہ مرد کا جو رائٹ ٹو ڈیورس ہے اس میں کوئی نہیں لگا سکتے شرط. مگر اس کے بعد ایک اور کالم ہے which says کوئی اور شرائط. تو اس میں نارملی اگر میرے پاس کوئی آتا ہے اپنے نکاح نامہ فل کروانے کے لیے, میں اس کو میں کہتی ہوں کہ in case of divorce the guardianship of the minors, the guardian of the minors will be the mother. یہ میں کس لیے کہتی ہوں, because guardianship باپ کی ہوتی ہے, custody ماں کی ہوتی ہے. Guardianship is the one that gives you freedom of movement. میرے پاس more than 30 years تعداد کیسز آئے ہیں جو fathers are not at all interested in the children, دوسری شادیاں کر لی ہیں, باہر چلے گئے, بچوں کو مینٹین نہیں کر رہے, وہ یہاں کی کورٹ ماؤں کو گارڈین نہیں اپوائنٹ کر رہے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ بھائی جب وہ کچھ نہیں کر رہا, اپنی ڈیوٹیز از گارڈین نہیں وہ پوری کر رہا, مدر شوڈ بی اپوائنٹڈ گارڈین. بٹ ایک بات یاد رکھیے, نان پیمنٹ آف مینٹیننس از ناٹ اے گراؤنڈ بیکاز یو ہیو ریمیڈی اویلیبل فار اٹ. جس چیز کی ریمیڈی آپ کے پاس ہے, وہ ہوتا ہے کیسز میں کہ وہ بتایا ہے کہ باپ جا کے بیٹھ گیا, اسے بچی کو دیکھا تک نہیں, his wife was 3 months pregnant, شادی ہوئی 3 months pregnant تھی, وہ چلا گیا and he never came back to Pakistan. وہاں کسی سے شادی کر لی تو اس عورت کو دے دی تھی, مگر اس کو نوٹس نہیں پہنچ سکا, we didn't know his whereabouts, so she became guardian. تو guardianship کیا ہے,
Father is a natural and legal guardian of the minors. The custody جو ماں کے پاس custody ہے بچوں کی حضانت جو ہے وہ constructive custody of the father ہے, یعنی کہ it is subject to supervision by the father. The father has to know بچے کا progress, mental school progress کیسا ہے, اس کا اپنا mentally وہ medical ٹھیک ہے, medically ٹھیک ہے نہیں, اس کے activities کیا ہیں, and she can't move the child from one place to the other without the father's permission. نہ وہ پاسپورٹ بنا سکتی ہے بچوں کا, نہ ایمبیسی, اب تو بڑی چلاک ہو گئی, ایمبیسیز پہلے دے دیتی ہیں, ویزا بھی نہیں دیتی, وہ کہتی ہیں جی باپ آئے تو ہم دیں گے ویزا, اب ادروائز میں نوٹ. ایون ڈیورس بھی اگر ہو جائے نا, وہ ماں کہتی ہے میں ڈیورس کروں, پھر بھی آپ اس کے باپ سے پوچھ کے لائیں, اور ایفیڈیوٹس نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے ایمبیسیز. وہ جانتی ہیں ہم کتنے کرکٹ فارم ہے, ہم نے فیک ایفیڈیوٹس بنا لے ہیں, کہتی باپ آئے گا ہمیں بتائے گا یس ہی ہیز نو آبجیکشن ود ایشو ٹو ویزا. سو دیٹ از واٹ گارڈینشپ از. آپ نے ورڈ سنا ہوگا والی وارث, باپ ولی ہے, بچوں کا والی ہے. ماں جو ہے وہ کسٹوڈین ہے, but we don't like to use the word custodian for children because it's basically a terminology which is used in criminal proceedings. So ہم اسے کہتے ہیں constructive custody of the mother. ماں کو کسٹڈی گارڈینشپ کن حالات میں مل سکتی ہے؟ اگر باپ, اللہ سب کے باپ سلامت رکھے, باپ مر گیا, یا وہ پروف کر دیتی ہے عدالت کو کہ یہ مینٹلی انسٹیبل ہے. اگر وہ کہتی ہے مینٹلی انسٹیبل ہے, دیٹ از another ground by the way for the dissolution of marriage. وہ اس کے باقاعدہ بورڈ بیٹھتا ہے, میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے, کورٹ بٹھاتا ہے, پھر کورٹ بتائے گا, وہ بورڈ بتاتا ہے کہ yes he is not mentally stable, تو یہ ماں کو گارڈینشپ مل جائے گی. یا وہ ہیبچوئل کرمنل ہے. And habitual criminal doesn't mean ایسا کیا ہے, بڑی دفعہ ہوا ہے کہ عورتوں نے FIRs کٹا دی ہیں, میرے بھی اور کٹا دو جی, جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتا. کنوکشن مینس یا تو وہ ہائی کورٹ سے بھی کنوکٹ ہو گیا ہو, اس نے آگے اپیل میں نہ گیا ہو, ادروائز the last frontier is the Supreme Court. Supreme Court جب کنوکٹ کر دیتا ہے, آپ ہولڈ کرتے ہیں کنوکشن کا سینٹنس, وہ پھر ایک نہیں, habitual گھڑی گھڑی کرائم کرنے والا بندہ اگر باپ ہو تو اس سے بچوں کی گارڈینشپ لینی چاہیے. ڈیباچری ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, پر یہاں پہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی بچوں کے ساتھ تو بیٹھ کے شراب نہیں پیتا نا, بچوں کے ساتھ تو بیٹھ کے جوا نہیں کھیلتا, تو یہ ہم گراؤنڈ نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ اپنا کر رہا ہے, ہی ہیز اے لائف آف ہز اون. So this is what guardianship is. It's a very, very important status. You cannot take it away from the father just because you feel that father, I think some fathers are so wonderful کہ ان کو تو میں کسٹڈی بھی دے دو بچوں کی. And some others, میں اتنا آپ کو بتا دوں, ہر مرد برا نہیں ہوتا ہے, ہر عورت اچھی نہیں ہوتی. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے کورس میں کہ جی عورت کو زیادہ فیور کیا جاتا ہے کہ نصف نازک ہے, ماں ہے, ماں ہے, ماں ہے. یس ماں ہے, انڈاؤٹڈلی اس کے پیروں کے لیے جنت ہے, بٹ مائی ایٹیٹیوڈ از اگر مانتا ہے تو شفقت بدری بھی ہے. Fathers are equally important for the children. So I would tell you, people کے اپنی کلائنٹس کو ایڈوائز کریں, یہ بچوں کو برین واش کرتی ہیں باپوں کے خلاف. ازدوں کی طرح اتنے منہ کھول کے آ جاتی مینٹیننس لینے کے لیے, مینٹیننس لے کے بچوں کو ملنے نہیں دیتی. 760 hours ہوتے ہیں, 30 سے آپ حساب لگائیں, 30 days اب حساب لگائیں, 760 hours میں مردوں کو کیا مل رہا ہے؟ میکسیمم 8 گھنٹے مل رہے ہیں, اور وہ بھی توڑ کے 4 گھنٹے twice a month. So you must not do this, because parents, husband and wife get divorced, parents don't get divorced. بچوں کو not emotionally or mentally debilitate کریں. And please, and I'm very lucky, my clients listen to me. مت کریں, بچوں کو نفرت کرنا مت سکھائیں. میں باپ ہے ان کا بھائی, he's an important figure. ہر ایک باپ, جتنی مائیں امپورٹنٹ اتنے ہی باپ امپورٹنٹ ہے. But unfortunately courts میں ہوتا ہے کہ they incline more towards the mothers, اور مدرس کو زیادہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے کورٹس میں. اب آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں. ایک رولنگ ہے سپریم کورٹ کی 2000, نوٹ کر لیجیے آپ کو, 2018 SCMR 1991. اس میں بہت ہی خوبصورت اسکیڈول دیا گیا ہے وزیٹیشن کا. آپ کو ججز کہیں گے کہ جی یہ کنسینشول ہے, بٹ کنسینشول ہے, میں مانتی ہوں کنسینشول ججمنٹ ہے, بٹ اب بہت سارے ججز وہ والا وزیٹیشن دے رہے ہیں. تو جب آپ لوگ عدالتوں میں آئے تو ٹرائی اینڈ گیٹ دیٹ وزیٹیشن فار دا فادر, تاکہ اس میں ایٹ لیسٹ 165 days ہے باپ کو مل جاتے ہیں, 200 دن ماں کے پاس ہوتے ہیں, 165 days تقریباً باپ کو مل جاتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ بتا دیں. اب یہ ہو گیا آپ کا بچوں کا بھی ہو گیا, میرج کا بھی ہو گیا.
अब फर्ज करें जी मैरिज ब्रेक्स अप, गॉड फॉरबिड, what option does a woman have? चाहे खुला से ब्रेकअप हुई हो, चाहे वो डिवोर्स से ब्रेकअप हुई हो, the marriage is broken up, children automatically माँ को दे दिए जाते हैं, especially in the age of hizana. Hizan तक ये भी आते हैं. So what remedy has the woman got? She will go to the court. जब वो खुला का दावा दायर करेगी या मेंटेनेंस का दावा दायर करेगी, उसमें वो अपना हक में है. अगर खुला नहीं है, मेंटेनेंस है सिर्फ, तो हक में. अगर खुला है तो हक में छोड़ देगी. उसमें अपना रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, recovery of personal belongings, recovery of past, present and future maintenance of the minors. वो सारे एक वक्त में क्लेम कर सकती है. आपको पहले होता ना अलग-अलग होते थे केस, अलग नहीं, तो सब ये एक जगह कर दिए हैं. So remember, in case of खुला ये सारी चीजें क्लेम कर सकती है, डावर अमाउंट नहीं क्लेम कर सकती, और अगर वो डिवोर्स हुई है तो वो फिर ये सारी चीजें क्लेम कर सकती है, also the डावर अमाउंट अगर मान दिया गया. नॉर्मली जो मेंटेनेंस दी जाती है, इसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि औरतों के पास एविडेंस नहीं होती है, मैन्स इनकम. तो जितना एविडेंस होगा, कोर्ट को पता है कि दिस मैन इज ही इज वेल्थी, बट कोर्ट उसको नहीं दे सकता बिकॉज़ एविडेंस नहीं होगा, तो नहीं है मेरे पास. हैविंग सेड दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत रिसेंटली बहुत सारी रूलिंग्स आ रही हैं. द फैमिली कोर्ट इज बाउंड टू समन द रिकॉर्ड. अब वो फर्स्ट कोर्ट कहते हैं जी फलां जगह काम करता है, वो यूनिलीवर में काम करता है, प्राइवेट कंपनी, तो वो यूनिलीवर से उस बाप का जो सैलरी का रिकॉर्ड है मंगा सकता है. अगर औरत कहती जी फलां जगह इसकी जमीन है, कोई औरत अपने मियाँ के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठी करती, तो मैं तो कहती करके रखे, फोटोकॉपी बना के वापस रख दिया, तो आसानी हो जाती है आगे चल के, वो फिर रिकॉर्ड मंगवा लिया जाता है. तो वो क्या करेगी, कोर्ट को बताएगी ये है. कोर्ट इज नाउ, अब ये रिसेंटली मैंने देखा, दिस हैज हैपेंड इन 2023 बाय द वे, पहले नहीं था इतना ज्यादा, अब बहुत मोमेंटम गैदर कर लिया इसने कि फैमिली कोर्ट इज बाउंड टू समन द रिकॉर्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, anywhere, बेशक आर्मी का भी हो, कोर्ट कैन समन द फादर्स रिकॉर्ड. उस पे असरटेन करेगा कि बाप कितना दे सकता है बच्चों के लिए. और इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं, यंग मैन वो ख्याल रखते हैं कि भाई मैरी अगेन, इसके और बच्चे होंगे तो थोड़ा सा हाथ हवा रखो, अगले को किसने पालना है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस द लॉ सेज कि जो मेंटेनेंस मुकर्रर की जाएगी वो 10% से इंक्रीज की जाएगी एनुअली. वो हालांकि लॉ है, बट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5% इंक्रीज अलाउ की है. बल्कि हमारी भी एक रीसेंट जजमेंट में जे ने कहा कि उन्होंने 15% दिया था, जे ने कहा नहीं 5%, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है सुप्रीम कोर्ट विद दैट एट द मोमेंट, तो वो उन्होंने कम कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट गो बाय द बुक, जैसे कि नहीं तो भी नहीं है 10% ही 5% काफ़ी है, बिकॉज द चाइल्ड्स मेंटेनेंस मस्ट नॉट बी यूज्ड टू एनरिच द चाइल्ड, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है. तो ये मेंटेनेंस होगी, अब बात देता रहेगा. अब एक आ जाता है कि जी कब तक देगा. बेटी की मेंटेनेंस वो देगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और बेटे की मेंटेनेंस जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता. ये रूलिंग्स को इस्तेमाल कीजिए, ये रूलिंग्स हैं. अदरवाइज वो नॉर्मली जब वो रटपटी चाल चलते हैं जी 18 साल की लड़की को नहीं देना, 18 साल में बच्चा मैच्योर हो गया, अडल्ट हो गया, आईडी कार्ड उसका बन गया. बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी 18 साल का बच्चा तो A-levels के फर्स्ट ईयर में होता है. अगर बाप मेंटेनेंस देगा तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से. तो वो रूलिंग आ गई कि नहीं, जब तक बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा बाप पे करेगा. रिमेंबर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लॉज. आप लोग तो पढ़ा होगा ना, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने. बिलीव देयर इज अनदर लॉ व्हिच इज द जज मेड लॉ. द सुपीरियर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कहा, अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, आगे पार्टी आगे नहीं गई, आगे गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया है. दोज आर जज मेड लॉज. And this is a judge-made law कि बच्चे की मेंटेनेंस, लड़के की मेंटेनेंस बाप जब तक देगा जब तक बच्चा अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए. पेशेंट को तनख्वाह कमा रहा है, 3,000 रुपया कमा रहा है, इंडिपेंडेंट हो गया है फाइनेंशियली. इस बात को नजर रखा जाए. मैं एक बात अभी मुझे बात चलती थी, मुझे याद आ गई एक बात कि देयर इज अनदर थिंग जो मेरे नजदीक एटलीस्ट आई फील दैट इज द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ डिवोर्स. वो डिवोर्स ये है बाय मुबारात. Does anybody know what मुबारात is? किसी को पता है what मुबारात is? No?
اوکے مبارات از ڈیورس بائی میوچل کنسینٹ. دونوں میاں بیوی بیٹھتے ہیں, ایک ایگریمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بھی ہماری نہیں بن رہی ہے, سو وی شوڈ جسٹ گو سیپریٹ ویز, اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. میں کیا کرتی ہوں, میری جو مبارات ہوتی ہے نارملی ان ٹو پارٹس. فرسٹ پارٹ میں ایڈریس دا پیرنٹس کی جو ریلیشن شپ, میاں بیوی کی ریلیشن شپ کو, کہ اچھا یہ جا رہے ہیں, دے ناٹ ہیپی ٹوگیدر, دے ڈیسائیڈ ٹو گو سیپریٹ ویز. وہ مرد بڑھ کہتا ہے ہمیں اس کو حق مہر دوں گا, وہ اور یہ کہتی ہے میں آدھا لوں گی, وٹ ایور جو بھی ٹرمز ہوتا ہے, عزت کے پیڑ کا مینٹیننس, ڈاوری آرٹکلز, یہ ساری باتیں اس میں لکھ لیتی ہوں. دا سیکنڈ پارٹ پرٹینز ٹو دا چلڈرن, کہ بچے کس کے پاس رہیں گے, کتنی مینٹیننس دے گا باپ, ان کے ٹریول میں ان کو ہیلپ کرے گا نہیں کرے گا, پرمیشن دے گا نہیں دے گا, اور یہ وزیٹیشن کیا ہوگی باپ کے ساتھ بچوں کی, یہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. پھر وہی مبارات ڈیڈ دونوں پارٹیاں سائن کرتی ہیں, 2 وٹنسز سائن کرتے ہیں, اینڈ دین ڈیڈ از سینٹ ٹو دا آربیٹریشن کاؤنسل in case of Islamabad West, and to Union Council in case of Islamabad East, and anywhere in the country Union Council میں جا کے, مطلب اسلام میں ڈیلیویشن نہیں ہوئی ابھی تک. ویسٹ کی تنظیم وہاں کی تو ہوگی, یونین کاؤنسل سے وہاں پہ, پھر پوری ہو گیا, شہزاد ٹاؤن, یہ آؤٹ لائن جو ایریاز ہیں وہاں یونین کاؤنسلز آ گئے ہیں. سوان گارڈنز ہیں, ویریس جو جتنے بھی ایسٹ کے کورٹس ہیں نا ادھر یونین کاؤنسلز ہیں, تو وہ جمع کرا دیتے ہیں, اور کوئی 90 days کے بعد ہو جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بچوں والا پارٹ ہے نا, اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. Any agreement to say the parents for the minors is not binding on the court. Court کہتا ہے I am loco parentis, آپ لوگ بچوں کا ویلفیئر نہیں دیکھ رہے ہیں, I will now decide it. وہ جو مبارات ڈیڈ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں نا, وہ بائنڈنگ تو نہیں ہوتے, ان کا پرسویسو افیکٹ ضرور ہوتا ہے. کہ سر دیکھیں وہاں تو کہہ رہا تھا نہیں دے دے گا نا 75,000 پر چائلڈ, اب یہ کہتا ہے بس پیسے نہیں, صرف 5,000 ملتا. کورٹ پوچھے گا میاں اس میں دستخط یہ ہے نا, اس وقت کیوں کہا 75,000 تم نہیں دے سکتے, وہ تو کورٹ میں سب آگے فکرے ہو جاتے ہیں نا. ویسے اور فائن, جیسے کورٹ میں آتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, تو وہ بائنڈنگ افیکٹ ہو جائے گا. ناٹ بائنڈنگ نہیں ہوگا, پرسویسو ہو جائے گا. جس طرح سے کراچی کی ہائی کورٹ کی جو رولنگس ہوتے ہیں, کراچی کے پورے کورٹ سے بائنڈنگ ہے, پنجاب کے ہائی کورٹ کی, لاہور کے ہائی کورٹ کی وہاں پہ بائنڈنگ ہے. کراچی کی جو رولنگ ہوگی وہ اسلام آباد میں پرسویسو افیکٹ ہوگا, بائنڈنگ نہیں ہوگا. یہ understand what I'm saying? کہ آپ پابند ہو جاتے ہیں. اگر ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک بات کر دی ہے, اور وہ بات آپ اب دیکھیں, وہ بھی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ رولنگس ہوتی ہیں. ایک جج کا ایک ویو ہے کسی پوائنٹ پہ, ایک جج کا دوسرا ویو ہے. آپ کو وہی رول اٹھائیں گے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے, رولنگ جو آپ کے حق میں جا رہی ہے, مگر دیٹ بھی بائنڈ. آپ کراچی کی بہترین رولنگ لا لیں گے, یس the judge will read it, he will consider it, وہ دیکھے گا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے. It's always good to know کہ دوسری جگہ پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے پرسویٹ کرنا ہے نا کورٹ کو. آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں لا کو, جب آپ کورٹ کو پرسویٹ کرتے ہو تو کورٹ آپ کا یا ایک کا یا دوسرے کا جج پرسویشن آگے ایکسیپٹ کر کر اس پہ بیس اپنے ریزنس دیتا ہے کہ جی یہ ریزن سے میں نے کیا ہے. سو ون آف the lawyers also help, بڑا اسسٹنس ہوتا ہے لائرس کا ڈیولپنگ دا لا. تو آپ کو ہو سکتا ہے کراچی والی یونین کی آپ بات کریں کہ جی اس کو بھی دیکھ لیں ایک نظر, لیٹس تھنک اباؤٹ آؤٹ آف دا باکس. وہی رٹ پٹی چال نہ چلے, یہ بھی اچھا دکھا, کراچی کی رولز ہوتی بڑی اچھی ہیں فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو وائی. اسلام آباد کی کراچی کے لائن پہ لاہور کی بہت اسٹیبل ہو رہی ہیں رولنگس, تو پشاور کی کرمنل رولنگس بہت اچھی ہوتی ہیں. تو یہ اب وہ یہ کورٹ ول سے کہ اوکے آئی ول ڈیسائیڈ ناؤ, بٹ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہوگی وہ خیبر سے لے کے کراچی تک از بائنڈنگ آن آل دی کورٹس. سو میرا حتی الامکان کوشش رہتی ہے, میں آگے ہوں کیس میں کہیں بھی کر رہی ہوں, میں چاہے اسلام آباد میں کر رہی ہوں, میں کوشش یہ کرتی ہوں میں سپریم کورٹ کی رولنگس دوں, تاکہ یو نو the judge doesn't have to worry about it binding ہے. So that's why we prefer to the Supreme Court rulings. نہیں ہے تو پھر اپنے کورٹ کی دیں, نہیں واضح اب دیکھ ایک میٹر اس میں بس رولنگ چاہیے گا, اس سے وہ کراچی اور لاہور میں بہن یا اسلام آباد میں اپورڈ نہیں کیا گیا وہ پرنسپل, یا ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں مل رہی ہے, انشاءاللہ دیکھ لیں گے شاید سپریم کورٹ کی مل جائے with that principle of law. When you are presenting the rulings to the court, آپ نے حتی الامکان کوشش ہونا نہیں چاہیے, پر حتی الامکان کوشش یہ کیجیے کہ جو فیکٹس ہیں آپ کی جو آپ پیش کر رہے ہیں, کیس لا جو پیش کر رہے ہیں, وہ اس کے فیکٹس ملتے جلتے ہیں.
اگر ملتے جلتے نہ ہو فیکٹس, آپ نے کہنا سر یہ فیکٹس فرق ہے پر میں ریلائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں آن دا پرنسپل دیٹ ہیز بین اپلائڈ, اور اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ دیں گے. بی میٹیکولس, بی اپنی ریڈنگس کو نیٹ ٹائٹلی رکھیں اور اس کو ریڈ. میں آپ لوگوں کو ایک سالڈ ایڈوائس دے رہی ہوں کہ پلیز ونس یو اسٹارٹ ان دا فیلڈ آف لا, آپ جوائن کر لیتے ہیں تو کیس لا ضرور پڑھیے, جتنا کیس, اور ابھی پڑھ لیجیے, بعد میں وقت نہیں ملتا. I don't get time to read any case, پر بچے مجھے ریسرچ کر کے دیتی تو میں پڑھ لیتی ہوں, وہ دکھاتی میں نے پڑھ لیجیے کمپیوٹر میں, ہاں یہ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کو پرنٹ کر لو. تو you don't get time to read بیٹھ کے جرنلس پڑھنے کا. I should have time but I don't have it. I don't make the effort as a course. So آپ نے کیس لا بہت پڑھنا ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں, بچوں کا بھی ہو گیا, اس کا بھی جسٹ گو تھرو دس. اچھا فیملی کورٹس ایکٹ جو ہے نا اس کے رولز بھی ہیں, مسلم فیملی لا آرڈیننس کے بھی رولز ہیں, فیملی کورٹس ایکٹ کے بھی رولز ہیں. ان کو پلیز پڑھ لیجیے. میں نوٹس کیا بہت 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 کم لوگ رولز پڑھتے ہیں, وہ آپ کو اتنا ہیلپ کرتے ہیں ان دا لانگ رن. وہ لا ہے, ایکٹ ہے, ایم ایف ایل مسلم فیملی لا آرڈیننس 1964 ہے, 61 ہے, فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے. ان دونوں کے ساتھ رولز رکھے, ان کو ضرور پڑھیں. اچھا یہ فیملی کورٹ کن کی باتوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, یہ اس کا اسکیجول ہے. اچھا جی, فیملی کورٹس کس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. میں اتنا پہلے بفور آئی گو فردر میں بتا دوں آپ کو کہ جو گارڈینشپ کے میٹرز تھے پہلے سول کورٹس میں چلتے تھے, پھر انہوں نے کیا کہ گارڈین بھی فیملی میں لے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گارڈین کورٹس ایکٹ از 1890, آپ کا فیملی کورٹس ایکٹ از 1964, مگر وہ لگے گا آپ کو 1964 کا ایکٹ. یس یو ول سی آپ کے پاس آئیں گے, کسی نے اپیل کر دیا آپ کی, کسی آپ کو کوئی آپ کے حق میں, تو یوز اے پرٹیکولر سیکشن, اپیل والا سیکشن تھا گارڈین کورٹس ایکٹ کا یوز کریں گے, پر ایکچوئل اپیل ہو رہی ہے انڈر سیکشن 14 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ. فیملی کورٹ ڈیل کرتا ہے ود ڈسلیوشن آف میرج, جو میں نے ابھی بات شروع میں بتا دی تھی آپ کو. ڈاور حق میں ہے, مینٹیننس چاہے ماں کی ہو یا بچوں کی ہو, ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس. لیٹ اس ریسٹ ہیئر فار اے منٹ. ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس یہ کہ عورت جا کر بیٹھ جاتی ماں باپ کے گھر وداؤٹ جسٹ کاز, اور وہ گھر نہیں آ رہی واپس, تو مرد ایک دعویٰ دائر کر سکتا ہے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس, کہ اس کو کہیں آئے اپنے ذمہ داریاں سنبھالیں اور مجھے میرے کانجوگل رائٹس دیں. اس کے بدلے میں عورت خلا کا دعویٰ نہیں دائر کر سکتی. ایک دفعہ پہلے آ گیا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ, تو عورت خلا کا دعویٰ نہیں دائر کر سکتی. وہ اپنے جواب نامے میں لکھے گی ہاں میں جانے کو تیار ہوں یا مجھے خلا کی ڈگری دے دی جائے. اس کا جواب دعویٰ will be read as a plaint. اور اگر عورت پہلے کر دیتی ہے خلا کا دعویٰ تو separate suit for restitution of conjugal rights will not lie. خلا کے دعوے کا جو جواب ڈالے گا اس میں کیا کہتے ہیں مجھے ڈگری دے دی جائے restitution of conjugal rights کی, اور یہ صرف to the extent of this میاں بیوی کی میرج کے وہ partially ڈگری ہو جاتا ہے. پہلے کورس اب یہ کرنے لگے جب خلا کا ہو یا وہ پہلے کر دیتے پھر دوسرے میٹرز پہ آتے جن میں ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو بولے پارشل ڈگری. وہ پارشل ڈگری دے دے گا کورٹ اس میں. سو ریمبر if a suit for khula is first in time, no separate suit for restitution of conjugal rights will lie, and if a suit for restitution of conjugal rights, no separate suit for khula will lie. اس کا خیال رکھیے. جو بڑے لوگ کر لیتے ہیں, it's just a waste of time and money for the litigant. اس کے بعد ہے میٹر از custody of children and the visitation rights of parents to meet them. کس کے پاس کسٹڈی جائے گی اور کون سا پیرنٹ بچے وہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ وہ کیا وزیٹیشن رائٹس ملیں گے. اچھا اس میں کہیں گے آپ کہیں گے چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں ون جج made the mistake of treating this visitation rights as a separate thing. وہ separate نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی
ہوا یہ کہ انہوں نے سیکشن 12 کی اپلیکیشن موو کی ود سیکشن 25 دا گارڈین وارز ایکٹ کہ بچے کی کسٹڈی کے لیے. سیکشن 12 جو تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, حالانکہ اس کو آپ پڑھیں گے اس میں کچھ نہیں ہے, وزیٹیشن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا, وہ نارملی ڈسمس ہوتا ہے, بٹ دا کورٹ گیوز دا فادر اور دا نان کسٹوڈیل پیرنٹ دا وزیٹیشن رائٹس. تو انہوں نے کیا کیا جی, وزیٹیشن رائٹس دے دیے. The objection was کہ ایوری ویک دے دیں اور بہت لمبے دے دیں, وہ کم کرٹیل کریں. وہ اپیل میں چلی گئی دوسری پارٹی, سوری جج نے دیے ٹوائس اے منتھ, وہ اپیل میں چلی گئی نہیں, ہم کو ایوری ویکینڈ چاہیے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اس کو ایز اے سیپریٹ ایشو ٹریٹ کیا اینڈ سیڈ prayer کہ اپیل ایڈمیٹڈ ایز پریڈ فور. ہائی کورٹ نے اس کو اوور رول کر دیا کہ نہیں, you can't do that, okay? Because یہ جو انٹرم آرڈرز ہیں نا لوور کورٹس کے, مینٹنس کا ہو گیا, وزیٹیشن کا ہو گیا, they are not appealable, ان کی اپیل نہیں لائی کرتی, you have to go into writ. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ہی کم سن رہا ہے, ایون سپریم کورٹ فیملی میٹر میں انٹرم آرڈر سے سن رہا ہے کہ ڈونٹ ٹریٹ اس ان ایپلیٹ کورٹ, یہ فائنل آرڈر نہیں ہے. وہ جب آپ لوگ آ جائیں گے فیلڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اور انٹرلوکیٹری یا انٹرم آرڈرز آر ناٹ نیسسریلی interim orders, they can also be constituted to be final orders. تو وہ when you read the case law آپ پڑھیں گے, اس کے ڈیپتھ میں گئی تو پھر 3 بجے سے آگے وقت نکل جائے گا. I'm under a lot of pressure today because of time limitation. Otherwise I want to get to the question and answer session as fast as I can. تو یہ interlocutory orders میں اگر آپ اس کو اپیل کریں, فرض کریں مینٹیننس بہت دیتی ہے. مینٹیننس جو پہلی ہوتی ہے انٹرنل مینٹیننس, جیسے آپ مینٹیننس بچوں کا فائل کرتے ہیں تو وہ دیکھے گا کہ مٹیریل کیا اویلیبل ہے, ریکارڈ ہے, اس کے لحاظ سے ایک مینٹیننس مقرر کر دے گا, اس میں کوئی انکریز نہیں ہوتی. ہوگی طرح ججز, 1-2 ججز ہیں جو نے کیا ہے انکریز انٹرنل مینٹیننس کو, وہ بھی ہم اس میں سپریم کورٹ میں گئے ایک معاملے میں, تو وہ اس کے خلاف آپ اپیل نہیں کر سکتے. آپ کو where the law is silent you will invoke the writ jurisdiction of the High Court. Let's put it this way. جہاں law silent ہوگا وہاں آپ writ کا jurisdiction اور constitutional jurisdiction of the High Court invoke کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ has اب آہستہ آہستہ realizing کہ بابر ستار صاحب ڈیٹین کر رہی ہیں انٹرم آرڈرز کو, محسن کیانی صاحب نے بالکل بہت کم کرتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کو اپیل کے فورم کی طرح مت یوز کیجیے, بہت ڈراسٹک ہو تو پھر ہی از آلسو ڈیٹیننگ دیٹ. تو انٹرم آرڈرز کے خلاف آپ رٹ میں جائیں گے, فائنل آرڈرز کے خلاف آپ اپیل میں جائیں گے. تو اگر کسی سے زیادہ کرتی ہے مینٹیننس, اس کے خلاف آپ جا کے کہہ سکتے ہیں مٹیریل اویلیبل ریکارڈ ہی نہیں ہے اتنا جتنی انہوں نے مینٹیننس مقرر کر دی ہے. یو شوڈ ہیو اے سالڈ رٹ. لیکن وین ول یو گو ٹو رٹ, آپ کو رٹس کا پتہ ہے, there are 5 writs, okay, وہ آپ کو پتہ ہے, we go into that thing, certiorari, quorum, prohibito, mandamus and habeas corpus. ان کو آپ کو رہنے دیں, we won't go into those details. مگر آپ کب جائیں گے رٹ میں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ مسلم فیملی آرڈیننس کے تحت چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کے خلاف آپ جائیں گے ڈی سی کے پاس, ڈی سی کے آرڈر کے پاس law is silent. That's when you go to High Court. A lot of people come directly to the High Court and Baba Sattar Sahib is the only one جو respect اتنی دیتے ہیں کہ وہ entertain کر لیتے ہیں. A lot of judges say کہ نہیں sorry, پہلے جائیں ڈی سی کے پاس جائیں. Because law says that something has to be done in a certain manner, it has to be done in that manner and none other at all. Okay? تو یہ ہو گیا. اچھا بچوں کے ہی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا رجسٹریشن رائٹس کو نے کر دیا, پھر ہائی کورٹ نے اس کو اوور رول کر دیا کہ نو یو کانٹ انٹرفیئر. آپ اپیل میں گئے کیسا؟ کیونکہ انٹرم آرڈرز تھے, وہ لوور ایپلیٹ کورٹ میں چلے گئے, تو نے کہا نہیں وہ لوور آپ کو تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. You understand what I'm saying? Yes. Right. Okay, then the next thing which is a lot of people don't know about this. اچھا custody of children, guardianship matters. میں اتنا بتا دوں, custody کے matters جو ہوتے ہیں under sections 25 and 12 of the Guardian and Wards Act 1890 and guardianship کے matters ہوتے ہیں 7 and 17. 7 کے تحت guardianship مانگتے ہیں, 17 جو ہے section 17 Guardian and Wards Act کہتا ہے کہ what are the things the court will consider before awarding the guardianship. It's a very serious matter. You have to take guardianship very, very seriously. ایک اور بات بتا دوں, آپ نے سنا ہوگا کہ جی 7 سال پہ لڑکا اور جوانی پہ لڑکی کی جو کسٹڈی ہوتی ہے باپ کے پاس سے لی جاتی ہے. Yes, that is happening in the Middle East.
बाव देखते ना ताव देते हैं. क्या उम्र है? 7 साल, बाप के पास. जवान हो गई बच्ची, बाप के पास. हमारे पास नहीं है वो. हम देखते हैं वेलफेयर ऑफ द माइनर. The predominant consideration in matters of custody is the welfare of the minor. And वो welfare के लिए क्या क्या चीजें consider करेगा judge is under section 17 of the Guardian Rights Act. So section 1725 के साथ भी पढ़ा जा सकता है और 7 के साथ तो doctrinal पढ़ा जाता है वो. Those are the things that the court will consider. और बच्चा जो होगा उसका opinion भी लेंगे, मगर वो अगर 7 साल से नीचे का होगा उसका opinion does not matter. आप देखिए बाज़ दफ़ा 8 साल 9 साल का बच्चा होता है is very sharp, और 12-13 साल का बच्चा बहुत भोला होता है. So any child who's crossed the age of hizanat, which is at 7, and is capable of taking an intelligent decision, the boy is called a sarir, the girl is called a sarira. उससे अदालत पूछेगी, उसका अगर वो इंटेलिजेंट लगता है अदालत को कि हाँ this child is not been brainwashed, intelligent है, तो उसका opinion will matter. ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दफा कहा है. और अगर सोच करें 15 साल का बच्चा आ गया तो मैंने नहीं रहना बाप के पास, तो कस्टडी माँ को दे दी जाएगी या वाइस वर्सा. गार्डियनशिप के मामले में ये नहीं चाहिए. ओपिनियन मैटर करता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, नॉट विद गार्डियनशिप इज कंसर्न, बिकॉज़ वो एक्चुअली इज एन ऑर्डेन्ड राइट ऑफ द फादर. तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. अनलेस इज रियली अ बैड पर्सन, डोंट इंटरफेयर इन दैट. अच्छा, ये हमारा बहुत अच्छा हो गया जो पहले नहीं था. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये अगस्त 2019 में वी वर सेक्रेटरीज टू द हेग कन्वेंशन. तो उसमें हमें एक्सेप्ट नहीं करते. फाइनली 2012 में हमें अमेरिका ने एक्सेप्ट किया. तो ये हेग कन्वेंशन के तहत जो बच्चे डट होके आते हैं वो भी फैमिली कोर्ट्स ही हैंडल कर रही हैं. ये अमेंडमेंट तो कर दी है, मैं तरीक़ाकार नहीं बताया, कोई प्रोसीजर नहीं बताया उसका. ऑल्दो दिस इज सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल. सो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. मैंने देखा कि जो जापानीज तरीका था, a lot of people in the Hague secretaries ने वो एक्सेप्ट किया, which is very simple. जो arbitration का तरीका होता है, कोर्ट दोनों को बुलाता है, पार्टियों को, उनसे बातचीत करता है, वो अपने एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं. It's like a mini trial and the court decides. और वो फिर अगर नहीं होता तो कोर्ट के अंदर आप लोग झगड़े, then I will look at the material available on record and I will decide the child should be returned or not returned. Okay? Unfortunately, we are only participants, we are not members. I'll give you an example. वो मैं नाम नहीं लेती उनका, but the very very famous filmmaker of India, उनकी बीवी पाकिस्तानी थी, वो दुबई में गए हैं, वहाँ से बच्चों को लेकर आगे. I'm doing the case, that's why I'm saying with so much confidence. हमने कोशिश की कि हम हेग कन्वेंशन के तहत दो जो इंडियन बॉर्न सिटीजन्स बच्चे, मगर इंडिया ने मना करके उन्होंने कहा no sorry, we don't accept Pakistan. India is a member, Dubai is not. We are उसमें participants हैं और members हैं. तो इंडिया एज अ मेंबर, मुझे पूरा याद नहीं, बड़ी लिस्ट है कि मेंबर्स कौन है, पार्टिसिपेंट लिस्ट बहुत बड़ी है, बट इंडिया ऐसा कि नहीं, वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज़ इट डील्स विद पाकिस्तान. वी डोंट हैव एनी डीलिंग्स विद पाकिस्तान, द पाकिस्तानी मदर्स और फादर्स व्हाटएवर. सो ये हमको 2019 अगस्त में हमको मिला था. जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या है, डज एनीबॉडी नो? ओके, एक मर्द या एक औरत, उनकी डिवोर्स हो जाती है, but the man is going around claiming that no, she's still my wife. या औरत आगे कहती नहीं, हमें तो डिवोर्स नहीं हुई, she is still my husband. जो अग्रीव पार्टी होगी वो जाके एक दावा दायर करेगी for jactitation of marriage, which basically means the court will give a declaration कि ये औरत और ये मर्द या ये मर्द are restrained from calling the other person their spouse. अगर वो कंटिन्यू करता है then that person can be arrested. वो पुलिस थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, जी ये मुझे डिग्री मिली है, इसकी पाबंदी नहीं करा, पासदारी नहीं करा, मैं जगह कह रहा कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये वो कह सकता है ये कह रही है मैं इसका मियाँ हूँ. So that is jactitation of marriage, a declaration from the court declaring that a certain person is not the other person's agreed person's spouse. ये बहुत कम होते हैं दावे, बट होते जरूर है. ये फ्रंटियर के जो कल जो होते हैं छुप छुपा के पॉलिटिशियंस कर लेते हैं, उनमें बड़े होते हैं. ये शरई शादी में बड़े आते हैं. डाउरी फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ. आप लोग कहेंगे जी डाउरी और पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ में क्या फर्क है, मैं बताती हूँ. डाउरी वो होगा जो माँ बाप अंडर द ब्राइडल रिस्ट्रिक्शन एक्ट के तहत जो माँ बाप देते हैं बच्चों को जहेज देते हैं, और
पर्सनल प्रॉपर्टी वो होगा जो उसने ड्यूरिंग द मैरिज खरीदी हो या उसको माँ बाप ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दी हो. और पर्सनल बिलोंगिंग्स में आ जाएंगे थिंग्स लाइक व्हाट शी एक्वायर्ड आफ्टर द मैरिज, और या उसकी डिग्रीज हैं, फर्ज करें उसकी एकेडमिक डिग्रीज हैं, उसकी बुक्स का कलेक्शन है, दीज आर पर्सनल, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है. वन दिस टॉपिक मुझे याद आ गया कि खुला के वक्त एक चीज होती है ज़रे खुला. किसी को पता है ज़रे खुला क्या होता है? ज़रे खुला इज द बेनिफिट्स द वुमन एक्वायर्स ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज. यानी कि मियाँ ने शादी के दौरान बीवी को एक प्लॉट खरीद के दे दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं निकाह नामे से, जहेज उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ना उसको हक महर का है, उसने बीवी की प्लॉट खरीद दिया, एक फ्लैट खरीद दिया, जमीन ले दी, जरा जमीन ले दी. जो बेनिफिट वो एक्वायर करेगी वह जो उसकी बीवी थी, अगर वो जाके खुला लेती है तो उसको इस ज़रे खुला वापस करना पड़ेगा. तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि अगर कोई औरत खुला का दावा आप लोग अपोजिट साइड से मियाँ की तरफ से हैं, तो अपने प्रेयर में आप जरूर लिखें कि शी इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न, रिटन स्टेटमेंट भी लिखें कि ये मेरा ज़रे खुला है. एंड आई वुड एडवाइज यू कि ये आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में लिखें. मेरे को कोई भी नहीं कहती कि मुझे ये प्रॉपर्टी दिलाई उसने. प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो पहले आता है उसमें आप लिखेंगे ये चीजें जिसके डॉक्यूमेंट्स से आप कॉपीज लफ है साहब. I bought them for her during the subsistence of marriage. I have no, she can have the khula, but she must return the zare khula. और ये भी अल्लाह के prayer में भी लेंगे कि the zare khula, as mentioned under the preliminary objections, should be returned to the father, to me. अब करने क्या लगे हैं? मर्द क्या करते हैं जो अगर तलाक दे दी बीवी को, ये तो ज़रे खुला का हो गया, आपको पता चल गया, क्लेम कर गए. बात भाई होता है कि औरत के पास राइट टू डिवोर्स है, मर्द ने उसको तलाक दे दी है, बट ड्यूरिंग द मैरिज उसने चीजें खरीदी थी, उसके लिए प्रॉपर्टी ली थी, वो कहता है वापस करें. तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज, कहते जी तो बेनामी ट्रांजैक्शन था, ये मैंने इसके नाम पे लिया था, बट अब वो भी रह गया मामला, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ आ गया कि अच्छे दिनों में आपने जो चीजें को दिलाई थी, अब जैसे पटाखा बोला था वो बेनामी हो गई, सॉरी भाग जाए यहाँ से. So सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, एंड नॉट वन, और भी रूलिंग्स एंड वेरियस बेंचेस की वेरियस रूलिंग्स आके ये आप उसको जाके बेनामी मत करें. और बेनामी करना अपने बच्चों के नाम पे कर दो भाई, बीवी के नाम पे दिया उसको, फिर बाप का आदत लगे कहते मुझे वापस करो मेरी प्रॉपर्टी. और ज़रे खुला में उसको करना पड़ेगा ना, यू मस्ट प्रोटेक्ट द प्रेयर. अगर आप प्रेयर में नहीं डालेंगे तो आपके क्लाइंट का नुकसान होगा कि उसको अलग से सिविल सूट करना पड़ेगा. वो वहाँ पे आके नहीं कहते, देखिए इस स्टेच्यू में नहीं लिखा ज़रे खुला की रिकवरी का. अगर वो प्रेयर में डाल देता है जवाब, तो वो उस फैमिली कोर्ट उसको रिजॉल्व कर देगी. अगर उस वक्त नहीं कहता है तो बाद में जाके वो उसको सिविल सूट करना पड़ेगा फॉर रिकवरी ऑफ दैट. आपके पास ऐसे भी दावे आएंगे, वो कहते हैं लड़के भी शादी के दौरान इस लड़की को मैंने अपने मियाँ को 2 लाख का लोन दिया था, उसको लोन वो नहीं होगा. फैमिली कोर्ट कैन नॉट गिव मनी डिक्रीज, सिवा मेंटेनेंस के वो कोई और डिक्री दे सकता. और तो दूसरे मामला आते हैं, बाकी जैसे कि कर्ज लिया, लोन लिया है, या उसको कोई कमेटी डाली थी वो उसने छीन ली, ये या इस तरह की बातें आप फैमिली कोर्ट नहीं कर सकता. एंड सरप्राइजिंगली फैमिली कोर्ट कैन नॉट डिसाइड द वैलिडिटी और द नॉन वैलिडिटी ऑफ निकाह नामा. उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा. आप कहते जी मेरा निकाह नामा ही नहीं है, वो कहते जी है, वो कह रही है मेरी निकाह नामा है, जो भी पार्टी कह रही है, तो उनको अगर वो फैमिली कोर्ट अगर हाँ वो रिकॉर्ड आ जाते हैं यूनियन काउंसिल, दैट्स डिफरेंट. मैं फर्ज करें किसी कहीं और हुई हुई शादी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कर लिया, रजिस्टर्ड नहीं की शादी, तो वैलिड था वो निकाह नामा वैलिड है नहीं है, आपको सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम द फैमिली कोर्ट. फैमिली कोर्ट का ये पार्ट 5 लिमिटेड है, बस यही कर सकता फैमिली कोर्ट, इससे बढ़ के और कुछ नहीं कर सकता. और मनी डिक्रीज फैमिली कोर्ट नहीं दे सकता. ये एक और है, तो पंजाब की अमेंडमेंट है, but in case you practicing in the ever get a case in the Punjab, you will get them. The personal property belongs to wife and the child living with his mother. कि बच्चे की personal property पंजाब में ऐड करेगा, कवर तो वही सारी चीज हो रही है. Any other matter arising on the निकाह नामा, this is the Punjab amendment. और आप पूछेंगे क्या मैटर हो सकता है? मैटर ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि जी इन केस ऑफ डिवोर्स हमें तो जा रहा है, उन्होंने मेंटेनेंस का भी फिगर लिख दिया उसके अंदर, मगर वो एक शर्त लगा देते हैं इन केस ऑफ डिवोर्स
وہ بندہ جو بھی پارٹی اپنا رائٹ آف ڈیورس ایکسرسائز کرے گی وہ 15 لاکھ دوسری پارٹی کو دے گی. But this in my book you cannot do because family court پنجاب کی یہ بات ہوگی, اسلام آباد میں یا کراچی یا بلوچستان فرنٹیر میں آپ یہ نہیں کر سکیں گے, پی میں آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ پنجاب از گیونگ دیٹ تھنگ نا. یہ بھی ایبروگیٹ ہو جائے گا, آپ دیکھ لینا. جب پہلے ہوا تھا یہ نکال دیں گے اس کو, تو پرابلی نکال دیا بھی کیا ہوگا میں نے دیکھا نہیں ہوگا. میبی نیکسٹ ایئر کی جو کتاب آئے گی اس میں ہوگا کہ نہیں تو میٹر غازی میں تو نکاح نامہ اور کیا میٹرائز کر سکتا ہے, کیا میٹرائز کر سکتے ہیں. تھنک آف اینی تھنگ نکاح نامے کا دیکھیے کہ تھنک اور کیا میٹرائز ہو سکتا ہے. تو یہی ہوگا کہ جی میرے پاس یہ آ چکا ہے ایسا کیس کہ اس نے 15 اللہ بخشے eventually Aslam Jahanoor did it because the client was not willing to pay my fees and Aslam Jahanoor person friends تھے. تو اس میں یہی تھا کہ 15 لاکھ روپے ماں دے گا اس کو کیس آف ڈیورس. تو آپ اس کو سے کہ جی آپ ہر شک مان رہے نکاح نامے, اس شک کو کیوں نہیں مانتے. بٹ سپریم کورٹ نے کہا you can't, money matters, money decrees نہیں دے سکتا فیملی کورٹ. تو یہ معاملات ہیں جو آپ کو میں بتا دیا. فیملی کورٹس کا سرسرائی بتایا, میری تسلی نہیں ہوئی آج کے لیکچر سے. بعد میں فیملی کورٹس کا ایکٹ جو ہے اس میں آپ کا کون سے سیکشن زیادہ یوز ہوتے ہیں. سیکشن 7 ضرور پڑھ لیجیے پلیز, اٹس اے ویری امپورٹنٹ سیکشن. فیملی کورٹس پورا پڑھیے 7 and 9. 7 پلینٹف کو اپلائی کرتا ہے, 9 ڈیفینڈنٹ کو اپلائی کرتا ہے. اس میں بہت گپلے ہوتے ہیں بیکاز جب دعوے دائر کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ لسٹ آف ڈاکیومنٹس نہیں لگاتے, لسٹ آف ریلائنس نہیں لگاتے, اور پھر جب لے کر آتے تو پھر obviously مجھ جیسا وکیلوں میں کے پڑ جاتے ہیں نہیں لا سکتے ڈاکیومنٹس. سو پلیز ریمبر دعویٰ دائر کریں گے آپ لسٹ آف ڈاکیومنٹس لگائیں گے جو ساتھ لفظ ہیں, اور اگر کوئی ڈاکیومنٹس آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ لسٹ آف ریلائنس سے مینشن کریں گے اور بتائیں گے کس کے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہے. اور بچوں کے مینٹیننس کا جو ہوگا دعویٰ اس میں آپ کو میں سجیسٹ کروں گی, میں بلکہ ایڈوائز کروں گی, ویری اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گی کہ لسٹ آف ریلائنس میں لکھ دیجیے any expenses incurring on the minors after the filing of the suit, which is the same will be presented before the court. وہ پھر court accept کر دیتا ہے. لیکن اب بچہ ہے, اب وہ 3 سال 4 سال کا ہے, کہتے تو ہے لا تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں ختم کرو کیسز. وہ دل نہ چڑھا کہ 6 مہینے میں کیسز ختم ہوئے. پورے کریئر میں ایک دفعہ سے ہوا ہے کہ 6.5 مہینے میں نے کیس کر لیا تھا, بیکاز صرف کھلا تھا, کچھ اور نہیں تھا اس میں. لڑکے نے آنے سے دے دے کھلا, اس نے دے دی, ختم ہو گئی بات. بٹ ادروائز 6 سال 7 سال چلتے ہیں کیسز. آپ لوگ کوشش کرنی چاہیے, ایمفسائز کریں کہ جی سیکشن 12 6 مہینے ایمفسائز کریں. پھر کہیں جا کے 1.5 سال میں آپ کے کیسز ہو جاتے ہیں. وہ تو جج کو آپ گلٹ ٹرپ پہ ڈال دیتے ہو نا, اس سے کیا کریں سر 6 مہینے اوپر سے پڑ جاؤ تو جج بھی ذرا گھبرا جاتا ہے کہ بھائی باقی صحیح بات تو کرے. اور ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے کیسز جب ڈسپوزل ہوتے ہیں وہ یونٹس ملتے ہیں اس کے. بٹ اس وقت دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں جج نے ڈیلے کیا, ججز نہیں ڈیلے کرتے, ہم کرتے ہیں ڈیلے. جج تو بیٹھا ہے کورٹ روم میں, وکیل صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں, وکیل صاحب گجرانوالے گئے ہیں, وکیل صاحب آج بیمار ہیں, وکیل صاحب کا ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. جی یہ بہانے ہوتے رہتے ہیں. آ جائیں گے جی, انتظار کریں, دوسری پارٹی 3:30 بج جاتے ہیں, جی وکیل وہ آئی نہیں, وہ دوسری طرف پارٹی نہیں ہے, تو جج تو مجبور ہے ٹو گیو اے ڈیٹ. تو اب تو خیر فائن ٹرائل چلانے لگے تو ذرا لوگ چکنے ہو گئے, مگر پھر بھی جن کو چلانا ہوتا ہے اپنا لمبے چلاتے ہیں کیسز. So it's not the judges who delay the cases, it's the lawyers who delay it. And let us be honest with ourselves that we are the ones who delay کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ کالا کوٹ پہن کے آنا ہے عدالت میں, اس کورٹ میں آنا ہے. وہ جو بڑی جو دھکے کھانے کی عدالتوں میں کون آتے ہیں, ستانے والے لوگ آتے ہیں, ستائے ہوئے لوگ آتے ہیں. ان بیچاروں کو گھر بھیجیں بھائی, ختم کریں قصہ ان کو, let them sit at home. آپ اپنی ایک نارمل, آپ کی یہ نارمل لائف ہے, ان کی الگ نارمل لائف ہے. It's not very nice کہ عورت آ رہی بچوں کو سیتے ہوئے آ رہی ہے, بوڑھا باپ دادا آ رہا ہے بچوں کو لے کے وزیٹیشن. It's not nice. Be human. اپنے آپ سے ہیومین ایٹیٹیوڈ نہ نکالیں, ذرا سا اپنے مورلس کو ٹھیک رکھیں. Because I find بہت immoral اور unethical practices ہوتی ہیں where الگ کیسز فائل ہو رہے ہیں, اور جج کہتے ہیں میں نے بھی کیا کنسالیڈیٹ کریں سر, جی ڈاور اماؤنٹ کا علیحدہ کر دیا, ڈاوری آرٹیز کا علیحدہ کر دیا, مینٹیننس کا علیحدہ کر دیا, مینس فور پیریڈ آف عدت علیحدہ کر دیا, پرسنل بلانگز علیحدہ کر دیا, سب کی فیسیں پکڑ لی, معاملہ ہے ایک جگہ آنے والا. تو ڈونٹ ڈو تھنگز لائک دیٹ. اینڈ بلیو می, ونس آپ کا ریپوٹیشن خراب ہو جائے نا, آپ چیف جسٹس بھی بن جائے نا پاکستان کے, وہی ریپوٹیشن از گوئنگ ٹو اسٹک ٹو یو. یو شوڈ ورک ہارڈ کہ آپ کا شمار عدالتوں کے اچھے لوگوں میں.
ethical practice کرنے والوں میں. Don't go behind your client's back and talk to the other lawyer. آپ کی دوستی تو ہے لیکن اگر ہم آپس میں جھگڑنے لگے تو ہمیں تو کورٹ میں بیٹھنے سے ہم لوگ جھگڑنے لگے تو عدالت میں کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرے گا. But in front of your client, don't talk to the other lawyer. آپ بات کریں مگر فرینڈلی بات نہ کریں, بیٹھ کے چائے پانی ہے بات تو کوئی نہیں, جب چلا جائے گا کلائنٹ ان کا اپنے کانفیڈنس لیول اچھا رکھنا ہے. اینڈ بلیو می, آپ کو ورڈ آف ماؤتھ جتنے کیسز ملیں گے نا کورٹ کے پیرنٹس سے صحیح ملتے ہیں. آپ اپنے کلائنٹس کو اچھا ٹریٹ کریں گے, ود ریسپیکٹ ٹریٹ کریں گے, انٹیلیجنٹ ہیومن بینگز کو ٹریٹ کریں گے, اینڈ یو ول ناٹ لائی ٹو دیم. ٹیل دیم یہ ڈینجرس ہے, یہ دس پلس پوائنٹ, یہ ڈینجرس پوائنٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ کے حق پہ نہ ہو. ٹیل دیم دا ٹروتھ. بلیو ان دے ول کم بیک ٹو. جا کے 10 لوگوں میں کہیں گے یار بڑا آنسٹ وکیل تھا, بڑا آنسٹ وکیل تھی. They will recommend you to other people. It's a matter of great pride کہ somebody جس کو آپ نے کیس ہرا دیا ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے آگے چل کے کہ نہیں اس کے پاس جاؤ, وہ وکیل اچھا. سو پلیز اپنی ایتھکس کو مد نظر رکھیں, اپنے ضمیر کو نہ بیچیں. یہ جگہ بڑی آسان ہے. It's very easy to sell your conscience in this profession. Please don't do that. تو سب یہاں رہ جانا ہے. کتنے کفنوں میں جیب نہیں ہوتے. So just be very very careful. It's not nice کہ لوگوں کو آپ تنگ کریں. میں بہت irritate ہوتی ہے اس بات سے. Anyway, so یہ رولس ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے کوشچنس پوچھیں گے اس کے میں جواب دوں. Ask any questions? ایک کوشچن یہ تھا کہ جو یہ آپ نے زر خلا کی بات کی, اب ہسبینڈ جو ہے اپنی جو وائف ہے اس کو جو کچھ بھی دیتے ہیں, وہ اس کو پلاٹ خرید کے دیا, وہ بیوی کے نام پر ہے, تو کیا جب وہ خلا ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو وہ واپس اس کو طلاق میں نہیں لے سکتا. اچھا, خلا میں لے سکتا ہے. اسی طرح زر خلا ہے نا, خلا کا جو زر تو وہ اس نے بیوی کے نام پہ لیا تھا آفٹر دا میرج, اور وہ ایک بینیفٹ اس نے ایکوائر کیا نا بیوی نے میاں سے. جب اس کا رشتہ ایک مہینہ ہاں اگر مرد کہتا ہے کہ ہاں یہ زمین ہے تم میرے ساتھ چلو, بچے کے نام پہ کر دو, دیٹس فائن, واپس کرنا ہو گیا. مگر اگر وہ کہتا نہیں بچے بھی کیوں نہیں, آئی وانٹ اٹ بیک, میں دوں گا بچوں کو جو دینا ہوگا, تو پھر جا کے زر خلا واپس لے سکتا. اس کو پروف کرنا پڑے گا, مطلب بتانا پڑے گا یہ زمین تھا, یہ میرا کام تھا, پوری پیپر ٹریل دینی پڑے گی اس کو, یہ میں نے جا کے لیا تھا, میں اس کو دلایا تھا. ایک اور کوشچن ہے, لیٹ سپوز کہ ایک لیڈی اس کو ہسبینڈ نے کچھ دیا, پلاٹ دیا اس کے نام کیا, اچھے وقتوں میں دیا, اس کے ساتھ اچھے ان کے سلوک تھا تو انہوں نے دیے. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ہسبینڈ سے نہ تو طلاق لے رہی, نہیں ہسبینڈ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ اس کا ایٹ اسٹیک ہے, اور وہ خود خلا بھی نہیں لے رہی ہے, اور جو کچھ اس کے نام پہ اس کو وہ ابیوز بھی کر رہی ہے. ایسی صورت میں ہسبینڈ کیا, جب ایز لانگ ایز اس کے نکاح میں ہوتے نہیں کہتے, کوشش کرتے ہیں جا کے اس کو بے نامی ٹرانزیکشنز کے ایمبٹ میں لے آتے ہیں, وہ لائٹ آف اور ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی ہو رہے ہیں, بٹ ان لائٹ آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ کہ نہیں اچھے وقت میں جو آپ نے, وہ بھی تو سورہ بقرہ میں ہے, جو اچھے وقت میں تم نے ان کو دیا وہ واپس کر دیا ان سے. مگر ذرا کو آ کے ڈسپنسیشن ہے, وائی شوڈ شی بینیفٹ آف, ہو سکتا وہ لے کے اپنے بچوں کو دینا چاہ رہا ہو, doesn't want her to handle the property, لیکن گارڈین ہے تو وہ تو اس کے جو گارڈین doesn't mean he's a guardian person of the minor, بچے کی پراپرٹی کا بھی گارڈین وہ ہوتا ہے. بٹ I tell you one thing, وہ بچے کی پراپرٹی کا گارڈین ہے, اس پراپرٹی کو دیکھ بھال کر سکتا ہے, اس پراپرٹی کو بغیر کورٹ کی اجازت کے نہیں بیچ سکتا. اگر بچے کے نام پہ ہے پراپرٹی بیچ سکے گا, کہے جی یہ پراپرٹی ہے بیچ رہا ہوں ٹو گیٹ دس بیٹر پراپرٹی فار مائی چائلڈ, وہ باقاعدہ پٹواری بلایا جاتا ہے کہ یہ باقی صحیح ہے, یہ بیٹر پراپرٹی لے رہے ہیں, یا بچے کے ایجوکیشن کو باہر جا رہا ہے بچہ پڑھنے کے لیے, تو یہ بچے کے نام پہ پلاٹ ہے, اس کو بیچ کر پیئنگ فار ایجوکیشن, تو باقاعدہ آپ کو ایڈمیشن پیپرز روپے سب کچھ ایکسیپٹنس فرام وٹ ایور کالج از گوئنگ فروم سارا پیش کرنا پڑتا ہے. تب عدالت آپ کو اجازت یہ دیتی ہے کہ آپ اس کو بیچ کے بچے کی پڑھائی میں لگا دیں. Any other questions? میم یہ جو فیملی کورٹس ہوتی ہے جب بھی ڈائیورس یا خلا کو ڈیسائڈ کری ہوتی ہے, اس میں آیا ہسبینڈ وائف کے سیکس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی وہ اس پہ انفلوئنس ہوتا ہے, اور اسپیشلی اف کیس ان دا کیس ونس ہسبینڈ از آف ڈفرنٹ سیکس اینڈ وومن از آف دا ڈفرنٹ سیکس, تو دین واٹ آر دی کنڈیشنز اور دا ریکوائرمنٹس؟ اوکے, دیٹس اے ویری ویری گڈ کوسچن. یہ ہے کہ رولنگز ہیں, نو تو نہیں, بٹ رولنگز لائک ایسے سپریم کورٹ کی رولنگ از بائنڈنگ,
انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی جو فقہ ہے اس کی آپ عزت کریں گے, ان کی جو کسٹمز اس کی آپ عزت کریں گے. فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ فقہ جعفریہ کی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ سنی ہے, تو کہتی تھی مجھے اگر وہ, میں تو دیکھا بھی ہے کہ طلاق کے مطابق فقہ جعفریہ ہوگی تو پھر کورٹ پہ لاگو ہے کہ اس کو بلائے وہ سجدے پڑھے جائیں پھر طلاق, شی کین ڈیمانڈ دیٹ. Is this mentioned in the نکاح نامہ؟ نکاح نامہ میں کچھ نہیں مینشنڈ ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے جو یہ ہوتی ہے تو طلاقیں جو ہوتی ہیں, اب دو گواہ ہیں, کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی, وہ کہ اس کے امپلیکیشنز اگر آپ سیکشن 7 MFLO بھی پڑھ لیں اس کے امپلیکیشنز بھی ہیں, مگر اگر وہ کر دیتا ہے زبانی طلاق دے دیتا ہے واقعی 30 دن تک بیوی کے قریب میں, تو وہ تو ہو جائے گی, شرعی طور پہ تو ہو جائے گی. یہ جو یونین کاؤنسل اور آربیٹریشن کاؤنسل سے چلتا ہے نا پروسیجر, دیٹ از جسٹ ٹو ایکوائر اے لیگل ڈاکیومنٹ. آپ تو نادرا میں بھی جانے لگا ہے, پہلے تو سائیکلوسٹائل لیتے ہیں نا, اور وہ سائیکلوسٹائل جاتا ہے نادرا کو, نادرا ڈیٹا بیس میں ڈالتا ہے, وہ FRC سے ہٹا دیتا ہے, اب تو بڑا کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. تو جو آپ کا جو آربیٹریشن کاؤنسل اور یونین کاؤنسل چل رہا ہے جسٹ اے لیگل پروسیجر, ادروائز وہ گھر میں ہی بیٹھے طلاق دے سکتا. فار ایگزامپل آئی ہیو رائٹ ناؤ گاٹ اے کیس, اس بندے نے طلاق دے دی, ہم نے پورے ڈاکیومنٹ بھجوا دیے, وہ یونین کاؤنسل اس کو پتہ ہی چل رہا کون سی ہے یونین کاؤنسل, اب کہیں جا کے پتہ چلا موونگ اٹ از دیٹ. تو 2 یونین کاؤنسل ہم نے بھجوائے, ایک تو جواب ہی دیا, ایک نے کہا نہیں جی ہم کو نہیں لگتا یہ والا ایریا, تو اب ہم نے تیسرے بھجوائے, تو پتہ ان کی طلاق 3 مہینے ہو گئے آگے پیچھے ہوتے ہوئے, وہ ان کی طلاق ہو گئی ہے شرعی طور پہ, 90 دن گزر چکے ہیں. The pronouncement of talaq was in whatever form, اس بندے نے اس عورت پہ طلاق پروناؤنس کر دی ہے, she is aware of it, اس کو بتا دیا کہ اگر میں تمہیں طلاق دے دی. So now they cannot this thing I would like lesser movement please, because میں disconcert ہو جاتی ہوں already, like I said I am under pressure, میں جتنا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی بتا نہیں سک رہی in the limited time. تو جس نے اٹھ کے جانا ہے, میں جب کچھ کوشچن آنسرز نہ ہو رہے اس وقت چلے جائیں پلیز. تو یہ لیگل پروسیجر ہے ٹو گیٹ دا ڈاکیومنٹ. مردوں میں کوئی پرابلم سچ نہیں ہوتا, اگر لڑکی کی اگر شادی کروانا چاہتے ہیں ماں باپ پھر سے, تو نکاح میں لکھا ہوتا ہے نا کہ طلاق شدہ ہے کہ گواری ہے, تو اس میں طلاق شدہ اگر لکھا ہوگا تو مولوی نہیں نکاح پڑھائے گا, وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دکھائیں گے طلاق کا. That's why it's very important girls should get that. Okay? Any other questions? I love you for saying that. Well, I worked so hard on adoption matters, but unfortunately in Pakistan there is no policy. We do not have any law pertaining to adoption. However, let me tell you this کہ یہ ہے چترال اور گلگت میں جو ہے وہاں سے بہت سارے adoptions ہو رہے ہیں. They're going to Canada, the بچاز. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچے کو گود لیتے ہیں اور عدالت میں آ کے اسی گارڈین اپنے آپ اپنا گارڈین اس کا گارڈین اپوائنٹ کرواتے ہیں. اینڈ دین وہاں سے نارملی ویسٹرن کنٹریز سے آ رہے ہیں یہاں سے بچوں کو لے جانے کے لیے. وہاں پہ دے ٹو ہیو ٹو انڈرگو اے 2 year اسٹڈی پیریڈ, اٹس کالڈ ہوم اسٹڈی پیریڈ. وہ کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں, ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, آر دے مینٹلی اسٹیبل, کین دے اڈاپٹ اے چائلڈ, جینیولی دے وانٹ ٹو اڈاپٹ اے چائلڈ. جب وہ ہوم اسٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب وہ اسلام پاکستان آتے ہیں اور یہاں سے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اٹس بیکم اے ریکٹ. جو چترال اور گلگت سے لے کے جا رہے ہیں, there is a lot of they applying them in the trade also, دھندے کروانے والے جا کے بعض تو genuinely لے جا رہے ہیں, but they're not being brought up under the Hanafi law because وہ بچہ abandoned ہے, یہ legitimate ہے. Abandoned بچے کا تو کسی کو نہیں پتا, because we are predominantly a Hanafi country, the child will be assumed to be a Hanafi. دوسرا سے کر رہے وہ افغانستانی اسٹائل سے ان کو پال رہے ہیں وہاں پہ. تو there was this thing going on. And then پتہ چلا اس کی جب اسٹڈی بہت کی ہم لوگوں نے مل کے بیچ میں بڑے, I must admit that حسن صاحب تھے ہمارے برزا, he really was, ہم دونوں نے مل کے بہت اس پہ کام کیا. تو انہوں نے اسس کیا, تو یہ نکلا کہ جی ایک وہاں پہ تھا گلگت کا کوئی کمشنر تھا, کانشنس والا آدمی تھا, اسے بہت زیادہ اڈاپشنز ہوتے. چترال تھا کہ گلگت one of these 2 places. تو اس نے ایک رٹ موو کر دی وہاں پہ بفور دا ہائی کورٹ AG کے میں, اس کا تو AG اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس نے کر دیا. تو اس نے کہا تو شروع تو سب صحیح جا رہا تھا, اس نے کہا جی کدھر لے جا رہے ہیں بچے. تو پتہ چلا کہ طریقہ کار یہ ہے, اگر آپ یہاں سے بچہ اڈاپٹ کر کے لے کے جائیں گے, آپ جا کے نادرا کے آفس جہاں پر بھی آپ ہیں باہر کے ملک میں, وہاں پہ نادرا کے آفس ہے, وہاں پہ اس کو رجسٹر کروائیں گے.
اور وہاں کا جو فورن آفس ہوگا, فورن مشن جو ہوگا, کانسولیٹ جو ہوگا, اس کو بتائیں گے کہ یہ بچہ ہم لے کر آئے پاکستان سے. وہ کانسولیٹ ول کیپ ٹیبز آن دیٹ اینڈ وہاں کے نادرا آفس کو رپورٹ کریں. نادرا آفس از سپوزڈ ٹو سینڈ اے رپورٹ آف دیٹ ٹو دی ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد. اسلام آباد نو ویئر ایلس, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ جج کو بھجوانا ہوتا ہے. تو مجھے حسن صاحب لگتا ہے میں نے 84 دیکھے, کسی کی رپورٹ کوئی نہیں ہے. They don't send the report. Then they said کہ جب یہ کشمیر میں چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا کریں. اسلم خاکی صاحب was called there as an amicus, friend of the court, amicus curator. تو he said, انہوں نے بتایا eventually یہ decide ہوا کہ ہم سعودی عربیہ کا ماڈل فالو کریں گے. ہمارا اپنا کوئی کوڈیفائڈ نہیں ہے اڈاپشن کا. تو انہوں سعودی عربیہ میں یہ ہے کہ اگر abandoned بچہ ہے یا orphan ہے, orphan کو نارملی کوشش کرتے ہیں کہ فیملی ممبرز میں ان کو گارڈین اپوائنٹ کر دیں. اگر وہ abandoned بچہ ہے تو اس کو اسٹیٹ اسپانسر کرتا ہے تھرو آؤٹ. مگر جو گارڈین شپ میں دے دیا ہے ریلیٹیوز کو, وہ دے کی ناٹ ایکسرسائز دا فل رائٹس, وہ بغیر اسٹیٹ کی اجازت کچھ کر نہیں سکتے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی. ہمارے یتیم خانوں کا حال دیکھا ہے آپ نے, پیتھیٹک. اینڈ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے, دے آر آلسو رانگ. A lot of people say اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے. حضرت زید بن ثابت کو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بہن نے اڈاپٹ کیا تھا. So there are many examples in Islam جہاں adopted بچے نہیں ہیں. اور آپ نے جو حضرت زید بن ثابت کا کیا تھا تو وہ آپ کے تو ہر عمل جو تھا ہماری, ہر ایکشن اور لیسن for us. اسلام کی روح سے آپ اپنے بیٹے کی, سگے بیٹے کی بیوی یا ڈیورسی سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ کے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی ہے ڈیورسی سے بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں. تو زید بن ثابت نے جب زینب کو طلاق دی, ان کہنے پر دی, تو آپ نے نکاح اپنے مبارک فرمایا ان سے. She was the only wife جنہوں نے استخارہ نکالا تھا اور حکم ہوا تھا کہ نکاح میں جاؤ محمد کے. So adoption ہے اسلام میں, but ہمارے پاس کوڈیفائڈ فارم میں پاکستان میں نہیں ہے, unfortunately. We tried very hard, but it didn't work out. Promises gave, parliamentary affairs gave, presentations دی, no law came out of it. But yes, they are allowing people to adopt people. I personally feel کہ یار you give a child a good chance. کیونکہ یتیم خانے میں تو ایک حد تک ہی رکھتے ہیں, لڑکوں کو پھر نکال دیتے ہیں, تو بچوں کی بھی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو ڈھنگ کے لوگ آ کے بچوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن I just come to you, chance دے رہے ہیں, let it be. But then there should be an adoption policy. نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عیدی صاحب جو دیتے تھے, عیدی کے جھولوں میں ڈالتے تھے, that was also illegal. وہ صحیح طریقہ نہیں تھا. I'm a great admirer of عیدی صاحب, but وہ غلط طریقہ تھا. وہ اس کو عدالتوں میں آ کے گارڈین شپ نہیں لے رہے تھے. آپ بچہ گود لیں گے تو آپ آ کے عدالت میں اس کی گارڈین شپ لیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کو آپ کو بتانا ہے اس بچے کو کہ آپ ڈاکٹر ہیں. اسپیشلی لڑکیوں کے بڑا نکاح نامے نام باپ کا لکھنا ہوتا ہے, چاہے لڑکا چاہے لڑکی ہو. آپ ڈاکٹر باپ کا نہیں لکھ سکتے نا, اس بنا ڈاکٹر مدر کا لکھ سکتے ہیں. And you have to be very careful, آپ نام کیا رکھیں گے اس بچے کا. اپنا نام آپ نہیں دے سکتے ڈاکٹر بچے کو. While on this topic میں ایک اور بات کو بتا دوں آپ کو, is a very important point ہے. یہ تو really great because میں ساکب نثار کو ہلا دیا تھا اس پہ. یہ تھا کہ جی باپ جو ہے سوتیلا باپ نامحرم ہے. Wrong, he is not a نامحرم. آیت نمبر 22 یا 24 ہے of سورہ نساء, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بیویوں کی بیٹیاں. اب پروہیبٹری جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے, وہ رباب ہے, لڑکی ربابیہ ہے. اس ریلیشن شپ میں وہ اس بندے سے نکاح نہیں کر سکتی, اسے انہیرٹ نہیں کر سکتی, اس کا نام نہیں لے سکتی. but he is a محرم. جو شہادت کے الگ الگ درجے ہیں نا, اسی طرح سے محرم کے بھی الگ الگ درجے ہیں. but you will learn this thing if you read. پڑھو گے تو آئے گا. Don't limit yourself to the statutory laws. محمد law بھی پڑھ لیں, امیر علی کا پڑھ لیں, ملا کا پڑھ لیں. surprisingly ملا پارسی کیا اس نے کتاب لکھی ہے. You cannot limit yourself just to the journals and to the statutory law books. Please read more. Knowledge کو بڑھانے کو. You may be sitting on the bench tomorrow. You never know. اچھا آپ کچھ پوچھ رہے تھے, وہاں کونے میں کوئی پوچھ رہا تھا. جی پیچھے میں ذرا کو ٹیک کریں. لیٹس سے کہ ہم اڈاپشن کو جائز قرار کو جب پاکستان لاء میں امپلیمنٹ کرا بھی لیتے ہیں, بٹ ہم آگے کی طرف پروسیڈ کریں گے کہ انہیریٹنس میں ہم اڈاپشن کس طرح لائیں گے. مجھے سنائی نہیں دے رہا, ذرا قریب آ کے بات کریں.
آپ کا سیکنڈ پارٹ آف سینٹینس میں نہیں سن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اڈاپشن کیسز میں انہیریٹنس کو کس طرح لائیں گے؟ انہیریٹنس ہوتی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیا انہیریٹ نہیں کریں گے. گفٹ کر سکتا ہے وہ, بٹ دیٹ آلسو 1/3 نو مور. مگر وہ دیٹ کین بی چیلنجڈ, مگر اس کی اولاد ہی کوئی نہیں چیلنج کر. بہن بھائی وہ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اپنی اولاد کر سکتی ہے, جو ایکچوئل لیگل ایج ان کا حق آپ کاٹ نہیں سکتے. شیئرز کو شیئرز ہوتے ہیں, بھائی بہن تو کو شیئرز میں آ جاتے ہیں نا, تو وہ آپ ان کو گفٹ کر دیں کچھ, یا آپ کو سیکیور کر دیں آپ, بٹ دے کین ناٹ انہیریٹ, دے کین ناٹ کلیم انہیریٹنس. ڈاکٹر پہ چل گیا. آپ بچے کچھ پوچھا جی سامنے آپ یہ پوچھا کہ ہسبینڈ وائف کو ڈائیورس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو عدت کے بعد بھی وائف مینٹیننس کا ہمارے پاس ایلیمنی کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایلیمنی ہوتی نا ویسٹ میں, کہ جب تک عورت دوسری شادی نہیں کر لیتی اس کا ایکس ہسبینڈ اس کو پے کرتا رہتا ہے. تو وہ بھی لاز بڑے چینج ہو گئے, تو وہاں سے آپ مینٹیننس کلیم کر سکتے ہیں, اتنے چینج ہو گئے لاز. ہمارے پاس صرف عدت کی پیریڈ کا مینٹیننس وہ کلیم کر سکتی ہے. ایک اور بات بتا دوں, اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور 90 دن مکمل ہونے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, تو وہ عورت اس کی بیوی کنسیڈر کی جائے گی, اینڈ شی ول ہیو اے رائٹ ٹو انہیریٹنس. جب تک 90 دیکھ رہے ہیں, اس لیے تو 90 دن مینٹیننس جو دیتی ہے نا. عدت کا مطلب کیا ہے؟ کلیننگ آف دا وomb, جسٹ ٹو میک شیور کہ شی از ناٹ پریگننٹ. اور اصل طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ آپ اس پروناؤنس کریں طلاق, اس کو گھر سے نہیں نکالیں گے. اور اسلام میں صرف 2 طریقے ہیں طلاق کے, حسن اور احسن. احسن طریقہ یہ ہے کہ اس کے طہر کا پیریڈ, اس کے پارٹی کے پیریڈ میں, اور اس کے میں نے تمہیں طلاق دی, اس سے 30 دن دور رہتا ہے, پھر اگلے طہر کے پیریڈ میں پھر کہے گا. اور یہ 3 پیریڈز جو گزر جائیں گے اس کے بعد وہ طلاق اس کی ہو جائے گی, اینڈ شی ول گیو ہر مینٹیننس. اور ادھر کے گھر میں رہے گی تو اس کو مینٹیننس دیتا رہے گا, گھر کے مینٹیننس پہلے میں نے کہا ڈاور اماؤنٹ دے گا, اس کو رخصت کر دے گا. حسن طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ کہے گا یا 2 دفعہ کہے, 15 دفعہ کہے کہ میں تمہیں آزاد ہو, جو بھی طریقے سے اس کرتا ہے, اور بیوی کے قریب نہیں جاتا 90 دن, تو وہ طلاق ہو گئی. دیٹ از دی پراپر, ڈونٹ ٹرن دیم آؤٹ آف دیئر ہومز. یہ جو نا طلاق دی طلاق دی طلاق دی, یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں irrevocable نہیں ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ان کو طلاق دی. بعد میں 3 دفعہ طلاق دی, تو ملال ہوا تو اپنے والد سے فرمایا کر گیا, اللہ بابا میں نے یہ کر دیا, میں کیا کروں. تو عمر رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ یہ میرے بیٹے نے کر دیا. تو آپ نے حکم فرمایا جاؤ اس سے کہا وہ رجوع کرے. کیا نبی کوئی غلط کام کر سکتے تھے؟ ناممکن بات ہے نا. ایوریتھنگ دیٹ ہی ڈیڈ, ہم کو تو ہر چیز ہم فالو کرتے تھے, ان کی کرتے ہیں. تو تیرے شریعہ محمدی, شریعہ عمری کوئی نہیں ہے. حضرت عمر خلیفہ بنے تو یہ عربے بہت کرنے لگے, طلاق دی طلاق دی طلاق دی, اور عورت کو پھر واپس لے لیا. تو اس پہ حضرت عمر نے ایک ایڈکٹ پاس کیا, یعنی کہ ایک لا پاس کیا کہ اب جو بیوی کو ایک وقت میں 3 دفعہ کہے گا طلاق, تو اس پہ حلالہ واجب ہو جائے گا. پھر میرا اندازہ یہ, انہوں نے وہ لا واپس لے لیا. میرا اندازہ یہ کہ کیبنٹ والوں نے, ان کے جو کیبنٹ تھا, انہوں نے بتایا یا خلیفہ آپ بھول آپ کے بیٹے کے سلسلے میں کیا ہوتا. آپ کے بیٹے کا نام حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, کیا بھول کے عبداللہ کے بعد کیا ہوتا. پھر انہوں نے وہ ایڈکٹ واپس لے لیا تھا. اب یہ میرے جو ٹیچر ہیں اسلامک لا کے, از لائک اے بردر ٹو می, وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں سب بڑے ہمارے ڈسکشنز ہوتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اسکالرس تھے, آپ لوگ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے نعوذ باللہ, یہ اسکالرس جو تھے مالکی حنبلی شافعی اور حنبلی مالکی شافعی اور حنفی مالکی شافعی حنبلی, یہ 4 امامز تھے, وہ اسکالرس, وہ بزرگان دین نہیں تھے, وہ اسکالرس تھے. تو خاکی صاحب کہتے ہیں یہ سارے درباری ہوتے تھے, تو they had to please the بادشاہ وقت. تو ایک کچھ مسئلہ اٹھا تھا, وہ ہمیشہ کام بھول جاتے اس بادشاہ کا, تو اس پہ انہوں نے یہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ایک وقت میں 3 دفعہ دیں گے, کہیں گے تو وہ طلاق irrevocable ہو جائے گی, واپس نہیں جائے گی, وہ اس کے بعد حلالہ واجب ہو جائے گا. وہ اس کو ہم لوگ طلاق بدائی بھی کہتے ہیں, which means بدعت. اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈس اپروو کیا. آپ لوگ سیکشن 7 پلیز نوٹ دس ڈاؤن, سیکشن 7 کلاس 6 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 پڑھیے. صاف کہتا ہے nothing shall debar a woman from marrying the same man again without an intervening marriage
unless the divorce is for the third time terminated. The marriage is terminated by divorce effective for the third time. تو کیا ہوا, ایک نکاح ہوا, طلاق ہو گئی, وہ 3 دفعہ کہے, 15 دفعہ کہے, 50 دفعہ کہے, 1 دفعہ کہے, طلاق ہو گئی, 90 دن گزر گئے, لڑکی نے دوسری شادی نہیں کی, 2 سال کے بعد خیال آیا غلطی کر لی, یو آر ویری گڈ وائف, میں وہ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کے, پھر طلاق ہو گئی. تو بیسکلی 3 نکاح اور 3 طلاق کے بعد عورت پہ حلالہ واجب ہے. اس کو ایک حد تک مذاق بن سکتا ہے اس چیز کا. خود آپ لوگ نوٹس کریں, آپ لوگ سوچیں اس کے بارے میں, یہ پہلا رشتہ 2 انسانوں کے درمیان کون سا تھا؟ میاں بیوی کا تھا, بابا آدم اور ماں بابا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ رشتہ, اس کو عزت دیجیے. آپ کے پاس میرے پاس جتنے بھی آدھے, میں ڈسکریج کرتی ہوں لوگ طلاق دینے سے, خدا نے میرے بیٹے سوچ کے آئیے, مجھے پتا چل جاتا ہے who's ready, who's not ready. یہ اتنا گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. بچوں کی مٹی جو پلیت ہوتی ہے, وکٹمز تو ہوتے ہی بچے ہیں ڈیورس کے, وہ بالکل بیچارے, یو نو اٹس سو سیڈ ٹو سی واٹ ہیپنز ود دی چلڈرن. تو آپ لوگوں کا وقت ہے کہ پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ, لیٹ اٹ گو. نہیں کہتے طلاق اچھی بات ہے, بہت نیکی کا کام ہے کہ میاں بیوی کو آپ دوستی کروا دیں, کوشش کیجیے کہ دوستیاں ہو جائیں, بہت نیکی کا کام ہے. اور میاں بھی بیچ میں آنے والا کہتے ہیں شیطان ہے, تو آپ کا کام ہے آپ اب وہ اڈلٹس ہیں, ڈونٹ لسن ٹو دیم, اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس بات کا میں نے خود 2 یا 3 I can't remember, میں نے نکاح پڑھوائے ہیں. ججز نے اگری, وہ نروس تھے, تو میں جج کے پاس لے کے کہتی میڈم صحیح کہہ رہی ہیں کہ پھر سے نکاح کر لینا بغیر حلالے کے. پھر ایک کپل تھا تھرڈ 3 میں نے کروائی. تو تھرڈ کپل نے دارالفتہ میں جا کے پریزنٹ کیا تھا پرابلم. دارالفتہ والوں کی طرف سے بھی یہی آیا تھا کہ جی آپ کر سکتی ہیں نکاح پھر سے. اٹس اونلی آپ دیکھیں واٹ از اٹ, جو 3 مہینے ہیں اس کو کیوں آپ دے رہے ہیں مینٹیننس؟ وہ آپ کی ابھی بیوی ہے, دیٹس وائی یو آر گیونگ ہر مینٹیننس. طلاق نہیں ہوئی ہے, یہ تو پروناؤنسمنٹ آف طلاق کا ٹائم ہے. 3 مہینے جو ہوتے ہیں پروناؤنسمنٹ ہوئی ہے. افیکٹو کب ہوگی؟ 90 دن کے بعد ہوگی. تو میرج از ٹرمینیٹڈ بائی طلاق افیکٹو آفٹر اے پیریڈ آف 90 days. 90 days سے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو وہ طلاق نہیں کنسیڈر کی جائے گی. میں بہت میرے کلائنٹس مجھے کہتے ہیں میں نے اس سے طلاق دے چکا ہے مجھے, وہ بیوی طلاق کا سرٹیفکیٹ کرے نہیں, تو میں نے اسے واپس سرٹیفکیٹ نہیں ہوئی طلاق. یہ آپ کا ٹی وی والے, یہ میڈیا والے خراب کرتے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھیں, وہ کہتے ہیں طلاق دی, میں نے طلاق بابا نہیں ہوئی ہے, 3 دفعہ کہ 10 دفعہ کہ بیوی مت رو جاؤ کسی سے بات لے کے. I feel very irritated with it. ٹی وی میں گھس کے کو سمجھاؤ, but this is what the media is doing. You can't help it. مگر نہیں ہوتی, ایک وقت میں 3 دفعہ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. وہی 90 دن لگیں گے اس کو, اور اس 90 دن میں آپ رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کر لیا تو ایک بھی طلاق نہیں ہوگی. جب سیکشن 7 clause 6 مسلم فیملیز آرڈیننس آپ پڑھیں گے, these things will fall into place for you. Any other questions? میم جو بھی آپ نے کہا کہ وہ 90 دن میں بھی ایک بھی نہیں ہوگی, ایک ہو جائے گی, نہیں ہوگی. اگر 90 دن ختم ہو جائیں گے تو طلاق ہو جائے گی. میم اس میں آپ نے رجوع کا بھی ہے, جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا آپ بتا رہی, اس میں بھی باقاعدہ آپ سے پوچھا گیا اس طلاق کا کیا بنا. آپ نے کہا وہ تو ہو گئی, ایک ہو گئی. دیکھیے the thing is I am not going to get into a discussion on this with you because I will go according to my teacher is a PhD in Islamic law. And one of the wisest men, he is invited all over the world. And he وہ بڑے اسلم خاکی صاحب اس معمولی آدمی نہیں ہے, okay, جو انہوں میں okay hang on here, I'm going to give a lecture, you're entitled to your opinion, you keep to, I will not dissuade you. میں I try to point out کہ میرا یہ opinion ہے, مجھے میں نے اس کو study بھی, یہ نہیں کہ خاکی صاحب کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں, میں جا کے پھر کتابیں پڑھتی ہوں, وہاں پڑھ کے تفسیریں پڑھتی ہوں, okay, then I decide what my opinion. اگر میں کسی بات میں جھگڑا تنازع ہوتا ہے پھر جاتے ہیں خاکی صاحب کے پاس واپس, till مجھے satisfaction نہیں ہوتا. I will keep going back to other people also who are, اب جامی صاحب تو چلے گئے اس دنیا سے, but there are others also. So یہ آپ بات کریں, طلاق becomes effective جب 90 دن ختم ہو جاتے ہیں. اگر بیچ میں رجوع کر لیا گیا تو کوئی طلاق نہیں ہوئی. irrevocable means کہ پھر سے آپ رجوع حلالہ کرنا پڑے گا تو پھر شادی ہوگی دوسری. اگر آپ کو حلال نہیں کرنا پڑا تو آپ کی طلاق ہی نہیں ہوئی.
अगर आपको देखिए ना एक बंदे ने एक औरत को प्रोनाउंस कर दिया, मैं भी जो करूंगा मैं देखूंगा उसको, लेकिन ये जो है ना ये मैंने इसमें बड़े सर्टिफाइड पढ़ा हुआ है कि ये जब ये पर्टिकुलर ये बात जब हुई आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह उस तलाक का क्या बना। अच्छा ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा, you have read it, I have not, but this is not a discussion, this is a lecture. Any other questions? जी बच्चे। जैसे भी तीन दफा रिव्यू करने के लिए है ना, एक हाँ। हो गया तो अब आपने बाकी 2 दफा की बात करनी है, ये वाला आप ठीक है। जी बच्चे बोले। Are there any laws regarding post-divorce maintenance for wives in Pakistan? No, that is called alimony. The only to make it easier for the only alimony a woman gets is for 3 months of the iddat period. इद्दत के पीरियड के बाद वो कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। आई नो आप शाबानो केस की बात करी जो इंडिया में हुआ था, but this is Pakistan. We go according to our laws. Any other questions? बच्चों की मेंटेनेंस क्या है, अगर वो फेल हो जाता है, बाप नहीं देता, तो उसका क्या फर्दर से? He'll go to jail. पैसे फिर किधर से मिलेंगे, वो तो जेल में चला गया। नहीं, keep yourself active because what is दुनिया में लेकर आए हो ना, you're the father, you procreated that child. That child is your responsibility. वो चला गया तो बच्चे तो फिर बेचारे उधर ही रह गए। जब बाप नहीं रहेगा तो दादा से क्लेम करेंगे, दादा नहीं रहेगा तो ताया चचा से करेंगे। अल्लाह मेरे सबके इंतजाम किए हैं बेटा, अल्लाह मेरे सबके इंतजाम किए हैं। और कोई क्वेश्चन? मुझे पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही, कौन बात कर रहा है? हाँ। 90 डेज में दूसरी शादी करती है दीदी, तो आपने पहले स्टेटमेंट दी कि तलाक नहीं हुई, तो दूसरी शादी का फिर क्या स्टेटमेंट? ये आई नो आप वो इमरान खान वाले सिलसिले में आ रहे हैं। इसकी मैंने बड़ी रिसर्च करके दी थी अली बुखारी को कि अगर वो तय कर लेती है कि मैं नहीं जाना, किसी हाल में मैंने इसके पास नहीं जाना, और जो इद्दत के पीरियड में औरत निकाह करती है वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होता, वो वैलिड हो जाएगा 90 दिन के बाद, बट देन शी इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि उसने डिसाइड कर ली ना। अब अनफॉर्चुनेटली दिमाग की और दिल की तस्वीरें नहीं निकाल सकते, ओके, बट वो दैट जो ये जिन्होंने उठाया, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान और एनी पॉलिटिशियन। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं, माय पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल नाइट पार्टी, बैठे दोस्तों के साथ चलाओगे, दौड़ चलाएं, कावे पिए, सर्दियों में अगर फिल्में देखी, दैट इज माय पार्टी, ओके। तो पॉइंट ये कि जब उस औरत ने डिसाइड कर लिया कि मैंने नहीं जाना, उसके शौहर ने कह दिया कि मैं तुम्हें वापस नहीं लेना, उस अरसे में अगर वो औरत बिफोर द इद्दत पीरियड शादी कर लेती, और प्लीज रिमेंबर शी इज अ मेनोपॉजल वुमन, शी कांट कंसीव। इद्दत तो होता है ना क्लीनिंग ऑफ द वूम। असलम खाकी साहब तो कहते हैं 75 डेज में तलाक हो जाती है। वो ने लास्ट टाइम जब मिली थी उन्होंने कहा था, मैंने उनके साथ बैठ के इस पर डिस्कशन करना कि कैसे 75 डेज, बाज़ ने कहा कि 28 डेज में इद्दत का पीरियड खत्म हो जाता है। ये पहले इनसे डिस्कशन करना है, इसलिए आप लोगों से इसकी बात नहीं करेंगे, मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया, ना मैंने अपनी रिसर्च की है। नेक्स्ट लॉस जो आएगी जब मैं कर लूंगी रिसर्च, when I get the time, then I will be better able to make a comment on that. तो I am not a scholar, मैं दूसरे दीमक की तरह दूसरों के दिमाग से निकाल के read as much as I can, I'm a scavenger. तो ये जो है कि 28 डेज में हो जाती है इद्दत पूरी। असलम खाकी साहब कहते हैं 75 डेज में होती, बट नॉर्मल बिलीव इज 90 डेज, और ये देखना होता है कि इसके पेट में बच्चा तो नहीं है। अब ये जो बाजी पिंकी आपकी है, तो ये जो मेनोपॉजल औरत है, शी इज ऑलरेडी गॉट अ मेनोपॉज, तो उसको बच्चा कहाँ से होगा? सो शी गेट्स मैरिड टू इमरान खान, निकाह कर लेती हैं तो इट्स फाइन, बट वो वॉइडेबल है, इरेगुलर है, 90 दिन के बाद वो वैलिड हो गया। तो दिस वाज जस्ट विक्टिमाइजेशन के लिए किया था। कोई और पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन यहाँ पे? जी आपने कुछ कमेंट पास किए, कहा कि दरबारी रोकते, दरबारी मौजूद थे। मेरे कमेंट नहीं, मैंने बताया कि असलम खाकी साहब कहते हैं, कमेंट आपने हम हाँ, उनको ये मेरी तरफ मैसेज देते हैं कि उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ठीक है। बेटा, आई एम नॉट योर पोस्ट ऑफिस. It is very easy to go and find Aslam Khaki's number. I suggest you go and talk to him yourself. I don't want to get into I don't want to get into arguments. नहीं मैं आर्गुमेंट नहीं करना नहीं, it is a discussion. आप क्वेश्चंस पूछिए, उसके आंसर्स मैं आपको दूंगी. I'm here to give you a lecture, not to discuss politics or to discuss any other people's opinion. मेरा opinion ये नहीं है. मैं respect करती हूँ सारे. I'm a Hanafi, okay? No, actually I'm a Shafi'i. My father was Shafi'i, my mother was Hanafi. But मेरी जो जितनी religious upbringing है वो Hanafi हुई है. Okay? I know one thing is Imam Abu Hanifa was very, very rigid.
انہوں نے ہزاروں حدیثوں میں سے صرف 17 حدیثوں کو ایکسپٹ کیا ایز ویلڈ. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ سو دیر یو گو. دیکھیے اس معاملے میں آپ کی میری نالج بڑی لمیٹڈ ہے. سو لیٹس سٹ ڈاؤن. نو یو کین آسک می اے کوسچن بٹ ڈونٹ گیٹ انٹو ڈسکشن ود می. یہ کیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے کہ like I said, I don't want to get into discussion with you. I don't have evidence. میں نے categorically میں نے اس کا responsibility نہیں ہے. میں نے کہا اسلم خاکی صاحب یہ کہتے ہیں. میں نے کوئی responsibility. And if you want, اسلم خاکی صاحب کا نمبر بار ہے, فون کریں, ہر بندے کو آتا ہے, میرے پاس ہے, مجھ سے بھی لے لیں آپ. آپ خود ہی تو جا کے کہنے جو کہتے ہیں. میم یہ آپ نے کہا کہ مینوپازل وومن, شی واز اے مینوپازل وومن. سر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ مینوپاز کے بعد بھی فیمیل پریگننٹ ہو سکتی ہے. وہ بڑے دیکھیں, جیسا قرآن ڈز ناٹ ڈیل ود ایکسیپشنس, جنرلٹیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. لا بھی جنرلٹیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ایکسیپشنز کے ساتھ ہم نہیں ڈیل کرتے. یہ ذرا میں نے تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا کہ 83 year old woman had a child. اب وہ پتہ نہیں آرٹیفیشیل انسیمینیشن سے ہوا ہے, شی کنسیوڈ اور whatever. سو وہ ایکسیپشنز ہیں. 68 years to 70 years تو کافی ساری ہیں. ہو سکتا ہے, اٹس کوائٹ پاسبل. سائنس کے تو اتنے ہم کسی انفارچونیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا, بیڈ نیوز از گڈ نیوز فار دا میڈیا. تو میڈیا ہمیشہ بیڈ نیوز فیڈ کرتا رہتا ہے. اٹ از سرپرائزنگ کہ کتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے سائنس میں. اٹ از امیزنگ. میرا اپنا پوتا 6 ہفتے کا بچے کا 5 گھنٹے کا آپریشن ہے, کارڈیک سرجری ہوئی ہے, 6 ہفتے کا بچہ ہے بوسٹن. اور کہاں وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے. ہی واز اونلی 6 weeks. ابھی تھوڑے دن کی بات, پہلے کی بات ہے, 5 October کو سرجری ہے. سو اتنا ڈیولپ کیا ہے سائنس, پر انفارچونیٹلی میڈیا ہمیں بتاتے نہیں ہیں. ہمیں بری خبریں میڈیا دیتا ہے. تو اب وہ جس کے پاس ہے, آج کل کے بچے تو ماشاء اللہ ویری شارپ. جو یہ فونوں وونوں پہ جو گوگل شوگل آنٹی گوگل میں کہتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی. میں تو پرانے زمانے کی عورت ہوں, مگر بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں. یس اٹس کوائٹ پاسبل. 68 ایئرس کی مینوپوزل پوسٹ مینوپوزل عورت کوئی بچہ ہوا ہو, کوائٹ پاسبل. بٹ اٹ از ایکسیپشن, جنرلی نہیں ہوتا. جی یہاں پہ کوئی تھا, پوچھ رہا تھا. جی آپ نے بات کی کہ جو 20 days سے بیٹا ہوگی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کہ بیٹے حضور جب اسلام آیا تھا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا, نہ ڈی این اے ہوتا تھا. Today you can do it. نہیں بیٹا ربوک نہیں. دیکھیں اسلام میں جو انفیمس یہ غلط بلیف ہے, یہ آئی تھنک فقہ جعفریہ میں ہے کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. اسلام میں اپنے سنی فقہ میں اور انڈر دا لا فرض کریں عورت, اچھا میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ کو, اٹ بی ایزیئر فار یو. کہ if a man divorces a woman when she's 3 months pregnant, فرض کریں, تو اس کی عدت ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا. If she's 8 months pregnant, عدت ختم ہوگی جب بچہ پیدا, 1 مہینے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. This is what the law is saying, not me. آپ کا section 7 میں یہ clause 5 ہے شاید. Yes. نہیں section 7 نہیں تھا, sorry, Muslim Family Laws Ordinance, not Family Courts Act, Muslim Family Laws Ordinance. یہ دیکھیں, اگر ایک عورت at the time of the announcement of the divorce she is pregnant, تو کیا ہوگا؟ This section 7, clause 5, Muslim Family Laws Ordinance 1961. If the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 3, which is 90 days, or the pregnancy, whichever be later ends. اگر عورت 8 مہینے پریگننٹ تھی, اسے طلاق اس کو دے دی, وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی بچے کی پیدائش پہ. وہ 5 مہینے پریگننٹ تھی تو اس کی عدت ختم ہوگی 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا. دیٹ از واٹ اٹ سیز. مگر یہ ایک آئی تھنک فقہ جعفریہ میں ہے کہ آپ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں دے سکتے. تو میرے ساتھ پرسنل کیس تھا, میرے بہت ہسبینڈ فقہ جعفریہ, اور ان کے لکھا تھا نکاح نامے میں اگر طلاق ہوگی تو مطابق فقہ جعفریہ ہوگی. وہ یا اسلام آباد آئی اپنے ماں باپ کے پاس, تو بندے نے پیچھے سے طلاق بھیج دی, بٹ شی ڈسکورڈ شی واز پریگننٹ. بلکہ اس نے اس کو بتایا کہ آئی ایم پریگننٹ, اس کے 2 دن کے بعد وہ اس کو کاغذ ملا ہے.
تو وہ نہیں گاڈ نے ایکسیپٹ کیا. اس نے کہا جی ہمارے تو اس طرح سے ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو پھر آدمی نے جب بچی پیدا ہوگی اس کے بعد پھر سے اس کو طلاق دی پراپر طریقے سے. سو آئی تھنک دیٹس دی تھنگ. وہ سیغے پڑھائے گئے پراپرلی. تو شیعوں میں سیغے پڑھتے ہیں نا, وہ لوگ پڑھاتے کہ پڑھتے تب ان کی فائنلائز ہوتی ہے. But not in the Sunni sect. However, total respect is given to all the جو success کے اپنے اپنے beliefs ہیں, عدالتوں کی پوری respect دیتی ہیں. تو سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں, بس ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں بھائی. Why should we resent anybody? ہم کیوں فرقوں پہ جائیں؟ رسپیکٹ جب تک کلمہ پڑھ رہے بس that's what's important. نماز پڑھو, کلمہ پڑھو, یہ اس کے پیچھے جا رہے ہو, کس طرح سے پڑھ رہے ہو, یہ سب غلط باتیں ہیں. جو حنفی ہیں وہ کوئی الگ طریقے سے پڑھتے تو ہے نا نماز, وہی پڑھتے ہیں نا. کبھی آپ یہاں کر لیے, کبھی آپ یہاں کر لیے, کبھی آپ یہاں. It doesn't matter. Basically اللہ نیت دیکھتا ہے آپ کی. And they're all, میرے لیے تو سارے رسپیکٹیبل ہیں. اس کو سب اللہ اپنے نبوت میں بلیو کرتے ہیں, قرآن میں بلیو کرتے ہیں, یہ اللہ کی ایک جہنیت میں بلیو کرتے ہیں. That's what matters to me. Okay. اور anybody else? Any questions? No? Chalo, great. I'm sorry my lecture, I'm not very happy with my lecture today because جو ٹیچر میں جاتی ہے نا ایک پوائنٹ پہ کہ وہ سبق یاد ہی پکا ہو جاتا ہے بچوں کو, مگر اب انفارچونیٹلی ٹائم ہو رہا ہے, بلکہ ہونے والا ہے 20 منٹ. اوکے, تھینک یو. آپ کا کیا بھائی نمسکار. ایکسٹرا تو نہیں رکھے کیا چھوڑ جاتے نہیں, یہ تو کبھی میں نے تھوڑا دیکھا آج بہت بات سنی. میرے بیگ میں سے گزرنے کے لیے نا آپ کو نیڈ ٹورسٹ میپ. یاد نہیں آتا میں کس پر